آواز نہیں آ رہی اگر آپ السلام وعلیکم السلام علیکم وعلیکم جی میں السلام خالدہ بول رہی ہوں. آپ نے کافی دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کا نام اچھا جی نام کیا ہے. مائک کو اچھا مائک کو میوٹ رکھیں پلیز انشاءاللہ پھر شروع کرتے ہیں. مائک کو میوٹ رکھیں. سسٹر عائشہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا انشاءاللہ چلیے بھائی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اور بس دعا یہی کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی سسٹر عائشہ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کو اس کا آغاز دیجیے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ترجمہ. اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرن کثیر و احسن الجزاء. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 کی تلاوت کی گئی ہے. اسی کے متعلق انشاءاللہ ہم پورے لیکچر کو لے کے چلیں گے. اس سے پہلے کہ میں شروع کروں سسٹر ایمن ہمارے ساتھ ہیں اور سسٹر حفصہ. یہ آپ کے ساتھ جو ہماری اکیڈمی میں کیونکہ بڑے کوشچن آتے ہیں کہ کون سا گروپ ہے کیا کیا سٹارٹ ہو رہا ہے ہم کیسے جوائن ان کریں تو یہ آپ کو انفارمیشن دیں گی کہ ہماری جو اکیڈمی کون سے جو کورسز ہیں وہ چل رہے ہیں. جی سسٹر ایمن. جی سسٹر ایمن آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یس یس مس یس. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں رحمان اکیڈمی کی ایڈمن بول رہی ہوں. جی تو الرحمان اکیڈمی کی میں ایڈمن بول رہی ہوں. میرا نام ایمن فردوس ہے. تو میں آپ لوگ کیا ایک بہت بیسک سے جو ڈاؤٹ ہے وہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ الرحمان اکیڈمی جو ہماری جو ٹیچر تانیہ مجیب ہیں وہ سارا چیز کنڈکٹ کرتی ہیں. تو وہ کون کون سے کورسز نکال کے رکھی ہیں تو وہ آپ کو مطلب بتانا چاہیں گے جو کورسز اویلیبل ہونے والی ہے فیوچر میں وہ اور جو ابھی جو کرنٹلی چل رہا ہے وہ بھی. تو جو کورسز ہے وہ ہے جی ابھی جو کورسز جو ہے نا وہ اس ویک میں جو سٹارٹ ہو رہا ہے قبر اور آخرت کی مطلب تیاری. تو قبر اور آخرت کی جو تیاری ہے یہ اس ویک میں سٹارٹ ہونے والا ہے. تربیت اولاد سورہ جمعہ جو ہے اس کا تفسیر اور ترجمہ کی تلاوت کیسے کریکٹلی کرنا ہے وہ سب کی کورسز سٹارٹ ہونے والا ہے. اور جو 40 حدیث ہے جو چلڈرنس کے ہیں بچوں لوگوں کے لیے 40 حدیث وہ اور سوری میری امی بلا رہی تھی. اور ایک دن مطلب اور بھی جو گروپ ہے واٹس ایپ کے سورہ منافقون اور ایک دن سنت کے ساتھ 30 پارہ حفظ جو چل رہا ہے ابھی 30 پارہ جو حفظ کا ہے 30 پارہ والا وہ نا ابھی چل رہا ہے. پارہ نمبر 2 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تجوید بھی یہ گروپ سٹارٹ ہونے والا ہے. سرائے پردہ جو یہ گروپ آلریڈی ہو چکا ہے کئی دفعہ پھر سے اس دفعہ سٹارٹ ہونے والا ہے. قرآن کی موتی اور یہ گروپ کا نام ہے جو تانیہ ہی کلیکٹ کریں گی. اور میرا رحمانی قاعدہ
سوشل میڈیا بھی ہماری الرحمان اکیڈمی کی ہے، جس میں آپ لوگ ڈیمو کلاسز دیکھ سکتے ہیں، فری ہے. اور یہ جو اکیڈمی کے جو ٹیچر جو تانیہ مجیب ہیں وہ سارے ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں. تو وہ جو ویڈیوز ہیں نا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس ٹائپ کے ویڈیوز ہیں. اور آپ لوگ کو اگر کسی ویڈیو میں کسی چیز کے جیسے ایک دن سنت کے ساتھ ایسے جیسے کہ بہت سارے ویڈیو اویلیبل ہے، سارے ویڈیوز ہیں، وہ سب ویڈیو کو آپ دیکھ کر کے آپ پہچان سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں، انالائز کر سکتی ہیں کہ اچھا یہ چیز ہے، یہ کورسز ہے. آپ اس کے طریقے سے آپ پھر کلاسز جوائن کر سکتی ہیں. اور بھی جو ایڈمنس سسٹر تسنیم ہے، سسٹر حفصہ آپی ہیں، وہ ساری جو ہے نا آپ کو گروپس میں ایڈ کر سکتی ہیں. تو وہ ساری گروپس کو اگر آپ دیکھنے سے پہلے، جوائن کرنے سے پہلے آپ نا ڈیمو کلاسز لے سکتی ہیں. اور آلریڈی جو یوٹیوب میں اویلیبل ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. دین اسلام بائی تانیہ، دین اسلام بائی تانیہ مجیب. اور ایک سیکنڈ پلیز. جی دیکھیے یہ جو ہے نا یہ بھی میم جو چلاتی ہیں، ان میں بہت ساری ویڈیوز اویلیبل ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انسان پڑھ نہیں سکتا نماز، وہ کس طریقے سے لیٹ کے پڑھ سکیں، یا پھر نماز کی جو تہجد کی اہمیت، یہ ساری ویڈیوز بہت ساری چیزیں ہیں اویلیبل ہے، بہت ساری جو آپ فری ٹائم میں آرام سے دیکھ سکتے ہیں. ہر وقت آپ ہو سکتے ہیں گروپس کے آڈیو یا پھر کچھ ویڈیو چھوٹ جائے، بٹ آپ کے یوٹیوب میں ہر کچھ آسانی سے آپ دیکھ سکیں گے. اور اس چینل کو سبسکرائب اور آپ دوسرے سے شیئر بھی کر سکتی ہیں. جیسے کہ اب ہیئر کٹنگ وغیرہ میں بہت ڈاؤٹ ہوتا ہے، آج کل بہت فیشن ہے، تو آپ لوگ اس طریقے سے آپ ایک دوسرے کو گائیڈ کر سکتی ہیں تھرو شیئرنگ. اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اور ساتھ میں آپ کوئی ویڈیو وزٹ کرتے ہیں تو پلیز کمنٹ اور لائک کرنا نہ بھولیں، اس سے میم کو سپورٹ ملے گا. جی جی ایک اور ہمارا اور بھی جو چیزیں جی 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 بتا جی دیجیے. میم آئی ایم سوری. ہاں، اور بھی جو چیزیں ہیں نا لنکس وغیرہ حفصہ آپی کمنٹس میں شیئر کر رہی ہیں، آپ پلیز اس میں گو تھرو کر سکتی ہیں. ایک بار اور آپ کو دکھا دو، ایک اور جو ہے اللہ کی بات بائی تانیہ مجید، وہ والا میں آپ لوگ کو دکھانا چاہوں گی چینل. ساتھ ساتھ لنک بھی شیئر ہو رہا ہے تو اس کو بھی دیکھتی رہیے گا. ہاں جی سوری میم، بس ایک ویڈیو مطلب آپ کا جو چینل ہے وہ دکھا دوں. جی جی اللہ کی بات بائی تانیہ مجید، یہ رہا. جی اب یہ جو چینل ہے نا، آپ اس چینل کو بھی آرام سے وزٹ کر سکتے. دونوں میں سے آپ جو چاہیں وہ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک اس میں بھی اویلیبل ہیں. آپ جس سوشل میڈیا میں اویلیبل ہیں آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتی ہیں. سب سے وائڈ یوز کیا گیا یوٹیوب ہی ہے سوشل میڈیا. آپ آرام سے ان کے ویڈیوز دیکھ سکتی ہیں، شارٹس بھی اویلیبل ہیں. تو جی یہ میم کا ہی چینل ہے، آپ وزٹ انشاءاللہ کر سکتی ہیں. اور باقی میم آپ کلاس لے لیں. تھینک یو فار گیونگ می اپرچونیٹی ٹو اسپیک. یو ویلکم، بہت بہت شکریہ. یہ سسٹر ایمن تھی، اس سے پہلے سسٹر عائشہ تھیں، ہماری ایڈمنس ہے ساری ایڈمن، سسٹر رفا، سسٹر تسنیم، سسٹر حفصہ. ماشاء اللہ یہ ہمارے ساتھ پوری ایک جو ابھی آپ سیٹنگ دیکھ رہی ہیں اس کو کنڈکٹ کرتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. آپ کے ساتھ لنک شیئر ہو رہے ہیں، ان کو بھی وزٹ ضرور کیجیے گا. جی جو انشاءاللہ آج کا سیشن شروع کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي هب لي حكما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فأما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جو آج کا جو ٹاپک ہے اس کا بھی اسکرین شیئر کر لیجئے. الحمدللہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میں سمجھتی ہوں اس بات پر اس پر بات کرنا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر گھر کی ضرورت ہے. جی ہاں، آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ اولاد کی تربیت کیسے کریں. اولاد کی دینی اور دنیاوی تعلیم میں والدین کا کردار کیسا ہونا چاہیے. کیا ہم شادی شدہ بچوں کی بھی تربیت کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں بالکل، شادی شدہ بچوں کی بھی آپ تربیت کر سکتی ہیں. یاد رکھیے تربیت ماں کے پیٹ سے انسان کی قبر تک رہتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کا ترجمہ ہے اور ہمارے دیے ہوئے مال کو ہماری ہی راہ میں خرچ کرو۔ اب اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ اس آیت کی تفسیر بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس میں ایک ورڈ ہے، وہ ہے رزقنا۔ رزقنا کا مطلب یہاں پر ہے مال۔ اس کے معنی بہت وسیع ہیں۔ مال کا مطلب آپ کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، آپ کی اولاد، آپ کا فون، ایک ایک وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت سمجھ کر دی ہے، وہ مما رزقنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں جو مال دیا ہے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ تو مال کا مطلب کیا ہوا یہاں پہ؟ نعمت، یعنی مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو اس میں کون سی چیز آ جاتی ہے؟ اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ہی راہ میں خرچ کرو۔ اور اولاد ایک عظیم نعمت بھی ہے اور ایک امانت بھی ہے۔ جی ہاں، بالکل امانت بھی ہے۔ ہماری اولادیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو میری راہ میں خرچ کرو۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میں آپ کو امانت اور نعمت، تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور تربیت کرنے میں آسانی ہو۔ دیکھیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اولاد اللہ کی امانت ہے؟ بالکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ نعمت اور امانت تمہیں میری ہی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ امانت کے معنی کیا ہے۔ امانت امن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کسی کے سپرد کر دینا کسی چیز کو، یہ دیکھ کر کہ اس چیز کا یہ حقدار ہے یا یہ شخص اس چیز کو ذمہ داری سے سنبھال سکتا ہے، یہ امانت کے معنی یاد رکھیے گا ذہن میں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے امانت ہے۔ اور اس کے اصطلاحی معنی ہے کہ ہر وہ حق جس کی ادائیگی اور حفاظت آپ پر لازم ہو، یعنی کسی نے آپ کو کوئی چیز دی ہے نا امانت کے طور پر، ایک دنیاوی اعتبار سے بتاتی ہوں، کوئی آپ کو پیسے رکھوا دیے یا کوئی ایسی چیز دے دی جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی اس امی کو رکھوا دی، اپنے ہسبینڈ کو رکھوا دی، بہن کو دے دی یہ چیز سمجھ کے کہ میری اس چیز کی حفاظت یہ بہت اچھی طریقے سے کریں گے، اور یہ کہہ کے رکھوا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ میری امانت ہے، جب مجھے ضرورت ہوگی میں واپس لے لوں گی۔ بالکل اسی طرح اولاد بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اولاد نعمت اور امانت کے طور پر ہمیں اس دنیا میں دی ہے۔ امام راغب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ امانت سے مراد مختلف قسم کی اشیاء ہیں جس کی ایک محدود وقت کے لیے کسی کے پاس نعمت کے، یعنی اس امانت کے جو حقدار ہوتے ہیں یا سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہاں اس کے پاس یہ رہے گی تو یہ حفاظت سے رہے گی، تو وہ اس کو اس کے قابل سمجھتا ہے تو اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اولاد دی ہے۔ اچھا، اب سمجھ لیتے ہیں نعمت کیا ہے۔ نعمت کے معنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہوتا ہے، یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے، اپنے فضل کے ساتھ، کرم کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ، جس کو اللہ سمجھتا ہے کہ اس چیز کا یہ حقدار ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دیں گے تو گن نہیں سکتے، شکر ادا کریں گے تو کر نہیں سکتے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ حق ہے جو حق ہی نہیں ادا ہوا، ہم اللہ کا حق ادا کر ہی نہیں پا سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، اس میں سے ایک عظیم نعمت ہے اولاد، کہ ایک بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری ہے۔ جو ذمہ داری جتنی ہی بڑی اور بھاری ہوتی ہے، یاد رکھیں اس کا حساب بھی اتنا ہی بڑا اور بھاری ہوگا۔ اور بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روز محشر ان سب نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ اولاد ہماری کیا ہے؟ نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ تو نعمت اور امانت میں خیانت کریں گے تو اس کا بھی سوال ہوگا، نعمت کو مس یوز کریں گے تو اس کا بھی سوال ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو ہم اپنی مرضی سے اپنی اولادوں کو نہیں تربیت دے سکتے، نہیں پال سکتے، لیکن بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے، ہماری مرضی ہے، جس سے پوچھے گا کون؟ پوچھنے والا کون ہے؟ نہیں، بالکل یاد رکھیں، ہم سے پوچھا جائے گا روز محشر۔ روز محشر 5 سوال ہم سے پوچھے جائیں گے۔ وہ انسان اس وقت، یہ حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان سے 5 سوال پوچھے گا، اور وہ انسان اس وقت تک وہاں سے ہٹ نہیں پائے گا، اس کے قدم گاڑ دیے جائیں گے جب تک سے وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ یہ بہت فکر کرنے والا ٹائم ہے، فکر کرنے والی بات ہے کہ 5 سوالوں کے جواب کیا ہمارے پاس ہیں؟
جنہوں نے ان 5 سوالوں کے جوابات کے ساتھ زندگی گزاری وہی تو جواب دے گا. جیسے امتحان میں ہوتا ہے, جب تک سے ہم اپنے ٹیسٹ کی تیاری نہیں کرتے ہم ٹیسٹ میں نہیں بیٹھ سکتے. ہم ٹیسٹ پیپر آئے گا تو بلینک ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, ہائپر ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تیاری نہیں کی. ابھی بھی وقت ہے. جیسے ابھی سسٹر ایمن نے بتایا, ہمارا انشاءاللہ فرائیڈے سے کل ہمارا جو ہے نیا گروپ اسٹارٹ ہو رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری, وہ اسی لیے کروائی جا رہی ہے کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے, وقت ہے, ہم اس کی تیاری کر لیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے 5 سوال پوچھیں گے. سب سے پہلا سوال ہے, اس کو لکھ لیجئے, عمر کیسے اور کن کاموں میں ختم کی؟ عمر کس کاموں میں ختم کی؟ وقت کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت فری ہے, مفت ہے, اڑائے جاؤ, بے فضول بیٹھے ہیں, بے فضول بول رہے ہیں, دنیا میں لگے پڑے ہیں. یاد رکھیں گے وقت وہ, اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وقت بہت فری ہے, مفت مل رہا ہے. وقت وہ قیمتی شے ہے, دنیا میں ہر چیز جو ہے نا آپ واپس کر سکتے ہیں, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نعم البدل ہے, لیکن وقت ایک وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے, اس کو واپس آپ نہیں لے کے آ سکتے. جو نکل گیا وہ نکل گیا, وہ سب آگے جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے اور آگے جایا جا رہا ہے. دوسرا ہے جوانی کہاں صرف کی؟ بہت خطرناک سوال ہے. ہر کسی کے اوپر جوانی آتی ہے, ہر کسی کے اوپر شباب آتا ہے, ہر کسی کے اوپر وہ معاملات آتے ہیں جو گناہ کی طرف اس کو لے جاتے ہیں. یاد رکھیں یہ سوال ہو رہے ہیں, جوانی کہاں صرف کی. پھر تیسرا سوال ہے مال کہاں سے کمایا, اور دوسرا اس کا حصہ ہے کہ مال کہاں خرچ کیا. اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ مال کہاں سے کمایا. پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ سوال تو عورتوں کے لیے ہے ہی نہیں, صرف مردوں کے لیے ہے, کیونکہ مال تو مرد کماتے ہیں, یعنی جاب وغیرہ تو مرد ہی کرتے ہیں, اور یہاں تو مال کے بارے میں بات ہو رہی ہے. چلیں اگر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ عورتیں جاب بھی کرتی ہیں, تو سوال تو جاب کرنے والوں سے ہوگا نا, ہم سے تو نہیں ہوگا. لیکن جب میں نے اس کو غور و فکر کیا تو یہاں پر کیا الفاظ استعمال ہو رہے ہیں؟ انسان سے. روز محشر اللہ تعالیٰ 5 سوال پوچھے گا انسان سے, تو انسان میں مرد عورت تو دونوں آ جاتے. تو الحمدللہ جب اس بات پر غور و فکر کیا, دیکھیں قرآن مجید ہے ہی, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے, تو کوئی ہے جو اس کو سمجھے, اس پہ غور و فکر کریں. غور و فکر کریں گی آپ کی عقل یعنی آپ کی وزڈم اللہ سبحانہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو کھول دے گا. الحمدللہ جب میں نے اس پہ غور و فکر کیا تو اس کا جواب مجھے سورہ بقرہ میں مل گیا, جو بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا, اور ابھی جس کی تلاوت بھی ہوئی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. رزقنا کیا ہے؟ مال ہے. تو یہاں پر کیا آیا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اچھا, اب اولاد آپ کی نعمت ہے, تو سوال مرد اور عورت دونوں سے ہوگا. ٹھیک ہے, یہ دونوں سے سوال ہوگا, عورتوں سے بھی ہوگا, مردوں سے بھی ہوگا, کہ یہ مال تمہاری اولاد تھی, تم نے اس میں کیا کیا. اولاد حرام طریقے سے پیدا کی کہ حلال طریقے سے؟ یعنی آپ نے آج کل کیسز سنے ہوں گے, زنا کے معاملے کتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لوگ حرام طریقے سے اولاد کو پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد میں فتویٰ لیتے ہیں, پوچھتے ہیں, یا بعد میں لوگ اس کی فکر ہی نہیں کرتے, بس کہتے ہیں ہو گیا بچہ. تو یہاں پہ پوچھا جائے گا کہ اولاد تمہارا مال جو تم نے حرام طریقے سے پیدا کیا یا حلال طریقے سے, ان کی تربیت کرتے وقت حلال مال ان کے پیٹوں میں ڈالا یا حرام. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بعض دفعہ لوگ بینک کی جاب کرنا سمجھتے ہیں کہ جائز ہے. یاد رکھیں مطلقاً جاب جو بینک کی ہے وہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, چاہے وہ سیکیورٹی کی جاب کیوں نہ ہو, کیونکہ آپ اس برائی میں تعاون کر رہے ہیں. وہاں پہ سود کا ایلیمنٹ چلتا ہے, اور دنیا میں اتنے اس چیز پر لوگ قیاس کر چکے ہیں کہ بینک کی جاب کرنا حلال ہے, پتہ نہیں کہاں سے فتویٰ لے آتے ہیں, بینک کی جاب کرنا حرام ہے. تو یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ ان کی تربیت کرتے وقت حلال مال ان کے پیٹوں میں ڈالا یا حرام, اور پھر ان کی تربیت حلال طریقے سے کی یا پھر حرام طریقے سے کی, مطلب قرآن و سنت کے کو سامنے رکھتے ہوئے کی یا نہیں کی. یہاں پر یہ پوچھا جا رہا ہے. دیکھیے ہماری اولاد, جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے, تو ہم کو اس کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے ہی اس کو پالنا ہے, کیونکہ امانت جس کی ہے نا اسی طریقے سے تو اس کو رکھنا ہے ہمیں. سامان کی حفاظت ایسے ہی کرنا ہے جیسے سامنے والا ہم سے چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی تربیت ایسے ہی کرو جیسے قرآن اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے, تعلیمات کی گئی ہے, کیونکہ یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی رہے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں. اور جو 5واں سوال تھا کہ مال کہاں خرچ کیا, یہ بھی اولاد کے بارے میں, یعنی ان کو کس طرح تعلیم و تربیت دی, ان کے معاملات کس طرح حل کیے, ان کی زندگی کو کس طرح کس ڈگر پہ لے کے گئے, رحمانی راستے پہ کہ شیطانی راستے پہ, یہ پوچھا جائے گا. تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت اس نہج پہ کی جائے, اس طریقے سے کی جائے, اس انداز سے کی جائے کہ وہ برے اعمال اور رب تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں. کیونکہ دیکھیں بچہ ہر معاشرے کی بنیاد اور انسانیت کی مستقبل ہوتا ہے.
یہ نہیں سمجھے کہ صرف ایک گھر میں آپ بچوں کو پال رہے ہیں، آپ کا بچہ باہر جا رہا ہے، آپ کی بچی دوسرے گھر جا رہی ہے، یہ پوری نسلیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ آج مجھے 3 یا 4 بچے ہو گئے تو بس یہ تو میری اولاد ہے، میں جس طرح چاہوں اور جس طرح قانون اور رول میں اپنے گھر کے بناتی ہوں اور جو بھی شریعت جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں صحیح ہے، میں اور میرے ہسبینڈ ہم اس میں اپنے بچوں کو پالیں گے. نہیں، یہ معاشرے کی بنیاد ہے آپ کے بچے اور انسانیت کا مستقبل ہے. لہٰذا ان کی تعلیم اور ان کی تربیت، ان کی پرورش میں تمام پہلو کو آپ نے مد نظر رکھنا ضروری ہے، رکھنا ہوگا. کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی اچھی تربیت کرو، اس طرح جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسے انبیاء، رسولوں اور پیغمبروں نے کی اور ان کو فکر ہوتی تھی اپنی اولاد کی. ایک اور جگہ فرمایا کہ اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو. یہ نیک سلوک بہت ضروری ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے بچے کو ہم نے برابری سے کھانا دے دیا اور سونے کو دے دیا، بس ہو گیا. یاد رکھیں یہ برابری کا سکون، اگر بیٹے کو پیار کرتے ہیں تو بیٹی کو بھی پیار کرنا ہے، بیٹی کو پیار کرنا ہے تو بیٹے کو بھی کرنا ہے، ہبا کرنا ہے. جائیداد کے معاملے ان کے ساتھ صحیح رکھنے ہیں. ہماری تو بس سوچ اتنی لمیٹڈ ہے کہ بس بچوں کو کھانے کو دے دیا، اسکول بھیج دیا، گھر آ گئے، بس ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. یاد رکھیں حدیث میں آیا ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، انہیں آداب سکھاؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنے بچوں کو سنڈے اسکول، فرائیڈے اسکول بھیج کے سمجھتے ہیں کہ بس اب تو ذمہ داری ختم. آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ٹیوشن جو لوگ بچیوں کو اور بچوں کو بھیجتے ہیں ان کے اوپر کتنی تباکاریاں آج کل چل رہی ہیں. میڈیا تو عام ہو چکا ہے، میڈیا میں جو خبریں آپ لوگ وہ بھی دیکھتے ہیں. انشاءاللہ یہ میں آگے آپ کو ایڈریس کروں گی. تو ان کو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ان کو ادب سکھاؤ. لہٰذا بچوں کی اچھی تربیت کرنا، انہیں اچھا ذمہ دار اور مثالی فرد، مسلم مومن بنانا ہم سب کا نصب العین ہونا چاہیے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جو اچھی چیز یا تحفہ دیتا ہے وہ بہتر تعلیم اور تربیت ہے. یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ تعلیم اور تربیت. اب دیکھیں یہاں دونوں کی بات ہو رہی ہے، اس حدیث میں دونوں کی بات ہو رہی ہے، تعلیم اور تربیت. صرف تربیت نہیں کہا گیا یا صرف تعلیم نہیں کہا گیا، دونوں لازم اور ملزوم ہے. صرف تعلیم اگر آپ دے دیتے ہیں بچے کو تو ہو سکتا ہے وہ اچھا سٹیزن تو بن جائے، لیکن آپ اگر اس کو چاہیں کہ اچھا مسلمان بنے نا، کیونکہ آپ نے اس کو تربیت نہیں دی ہے. تربیت اور ہمارے ادھر امریکہ میں کیا ہوتا ہے، یعنی جو یہاں کا معاشرہ ہے، یہاں پہ صرف تعلیم دی جائے، یہاں پہ صرف تربیت دی جاتی ہے، وہ بھی اپنی مرضی کی. تعلیم نہیں دی جاتی ہے، اپنی مرضی کی. اپنی یعنی شادی شدہ جو بچے اور بچیاں ہو جاتی ہیں تو وہ جو ساس ہے، ایک وہ اللہ معاف فرمائے، ایک اپنے آپ کو خدا سمجھ کے بیٹھ جاتی ہیں، کچھ نندے آ جاتی ہیں ان کا ساتھ دیتی ہیں، اور اس کے بعد ایک گھر کے اندر ایک عجیب قسم کی شریعت چل رہی ہوتی ہے، بہوؤں کو جلا دیا جاتا ہے. یہ وائس ورثہ ہے، کہیں بہویں خراب ہوتی ہیں، کہیں جو ہے وہ ساسیں خراب ہوتی ہیں. اس کا بڑا جو ایلیمنٹ ہے یا اس کا نقصان جو ہے وہ کس کو ہوتا ہے؟ بیچ میں جو اولاد اور شوہر ہے وہ پس رہا ہوتا ہے. لیکن ماں کو بھی سزا مل رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتی نا. تربیت وہ پتہ کب کرتی ہیں؟ جب بچے کی شادی ہو جاتی ہے کہ اب تم کو اچھا ذمہ دار بھائی بننا ہے، اب تم کو اچھا ذمہ دار بیٹا بننا ہے، تم کو جو ہے وہ ماموں بھی اچھا بننا ہے تو چاچا بھی اچھا بننا ہے. نہیں اچھا بننا تو تم کو شوہر کا، بیوی کا شوہر اچھا نہیں بننا اور اپنے بچوں کا باپ اچھا نہیں بننا. وہاں پر تو وہ دودھ نہیں بخشوں گی، آگ کر دوں گی، عجیب قسم کے جذباتی ڈائلاگ بول کے وہ بچے. تو وہی میں نے جیسے کہا کہ ہمارے پاکستان یا جو اسلامی کنٹریز ہیں وہاں پہ صرف تربیت دی جاتی ہے، تعلیم نہیں دی جاتی. تربیت بھی اپنی مرضی کے مطابق، یعنی جو چیز ہم کو اچھی لگتی ہے نا ایز اے والدین، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو، بس ہم وہی کوشش کرتے ہیں بچے اس رنگ میں رنگ جائیں، بس وہی چیز کرنے لگ جائیں. اچھا بچہ نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، نماز نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، لڑکیاں بے حجاب گھوم رہی ہیں، ٹائٹ کپڑے پہن رہی ہیں، لڑکے جو ہے وہ لڑکیوں کے چکر میں ہیں، عجیب عجیب معاملات میں ہیں، برائی میں پڑ چکے، وہاں ہمارے کان پہ نا جوں نہیں رینگتی. یاد رکھیے جوں نہیں رینگتی. جو کب رینگتی ہے؟ جب ہمارا بچہ ہماری نافرمانی کرتا. اللہ کی نافرمانی کرے دیٹس اوکے، ہو کیئرس، لیکن جب ہماری نافرمانی کرتا ہے تو بس بچے کو آگ بھی کر دیا، دودھ نہیں بخشوں گی، گھر سے نکال دیا. یہ یاد رکھیں یہ اپنی من پسند شریعت ہے، اس پر اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور ایسے لوگ عذاب کے مستحق ہیں جو اللہ کی شریعت پر پیچھے کر کے اپنی شریعت کو آگے لے کے جائیں. میں نے ابھی پیچھے کیا بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس یہ اولاد میری امانت ہے اور یہ نعمت ہے، اس امانت نعمت کو اسی طرح استعمال کرو جس طرح میرا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. تو یاد رکھیں کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے اولاد ہمارے پاس.
تو ہم پر یہ فرض ہے کہ اس کو اس کے مالک کے طریقے کو سامنے رکھ کر اس کی تربیت کی جائے. یعنی ان بچوں کی اعلیٰ تربیت، عمدہ تعلیم، مناسب پرورش، بہترین نگہداشت اور مکمل دین دینا ہم سب کی ذمہ داری اور فرائض میں ہے. یاد رکھیں یہ کوئی ہم اپنے بچوں کے اوپر احسان نہیں کرتے. ہم عموماً والدین جو ہے نا شادی کے بعد بچوں کو کہتے ہیں احسان جتاتے ہیں، ویسے بھی بغیر شادی شدہ جو ہوتے ہیں ان کو بھی میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے جو ہے تمہارے اوپر اتنا احسان کیا، میں نے اپنی زندگی چھوڑ دی، بڑھاپے میں آ گئی میں، یا باپ بول رہا ہوتا ہے میں بوڑھا ہو گیا آج مجھے کیا مل رہا ہے. جس نے اپنا احسان جتا دیا، یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ پھر مجھ سے بدلہ نہیں پائے گا. بڑی پیاری بات ہے کہ جو احسان کرتے ہیں نا دنیا میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نا احسان کرنے والے بہت پسند ہیں، لیکن جنہوں نے احسان کر کے جتا دیا تو اللہ ایک بڑی اچھی مثال ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، ایک مثال طریقہ میں آپ کو سمجھانے کا طریقہ میں آپ کو چھوٹا سا بتا دیتی ہوں ڈیمو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے احسان کرنے والے میرے بہت قریب ہیں. ان کی اور اپنے بیچ میں ایک رسی جس کے اندر سارے موتی ہیں، روزانہ جب وہ احسان کر چکتا ہے تو میں روزانہ اس کے لیے ایک موتی ڈالتا ہوں، جو رسی مجھ سے اور اس بندے تک جاتی ہے، روزانہ اس کے نام اعمال میں ایک موتی ڈالتا ہوں، اور موتی کا سائز جو ہے وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. لیکن جس دن انسان دوسرے انسان کے اوپر، میرے بندے کے اوپر اپنا احسان جتا دیتا ہے، وہ مالا وہ رسی میں توڑ دیتا ہوں. تو یاد رکھیں والدین کے لیے یہ نہیں ہے کہ والدین اپنی اولاد کے اوپر بس حق جتائے جائیں اور ان کو ان کی ذمہ داریوں کو بتائے جائیں اور ان کو بولے جائیں کہ ہم نے جو ہے تم پر بڑا احسان کیا. یہ والدین کے لیے بھی گناہ ہے. احسان نہیں جتا سکتے کیونکہ آپ کو بھی کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے نا. آپ کو اپنی امی کے گھر سے، ابا کے گھر سے، یا آپ کچھ نہیں لے کر آئیں یا لے کر آئے، اللہ نے دیا ہے آپ کو. ان کو بھی کون دے رہا ہے؟ اللہ ہی دے رہا ہے. تو آپ کو کون بنایا ہے؟ آپ کو ایک ایماندار، ایک قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ایماندار آپ کو شخص ہونا چاہیے جو کسی کی امانت کو رکھ کر اس کو ویسے استعمال کرے جیسے اس کا حکم ہے. تو یہاں پہ فرمایا ہے کہ اس کی اچھی نگہداشت کرے، مکمل دین دینا ہم سب کی ذمہ داری اور فرائض میں سے ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ دنیا کی آسائشیں اور خواہشات تو ہم پوری کر دیتے ہیں، رائٹ. ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں. ہمارا بچہ اگر کسی چیز کے لیے روئے نا دنیا کے اعتبار سے تو ہم اس کو دینے کے لیے کچھ بھی تیار ہو جاتے ہیں چاہے قرضہ لینا پڑے. لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم غافل ہو جاتے ہیں، بے پرواہ ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں پوچھا جائے گا. دیکھیے دین اسلام باقی ادیان سے بہت مختلف اور اس کی امتیازی حیثیت اس لیے رکھتا ہے کہ یہ عبادت کے ادب کے ساتھ ساتھ ہمیں آداب، سیاسی طور پہ ہو، معاشی طور پہ ہو، ازواجی طور پر ہو، بچوں کی تعلیم و تربیت کے طور پر ہو، اس حوالے سے رہنمائی فرماتا ہے. اتنا خوبصورت اور مکمل ہمارا دین ہے. اس طرح دین اسلام ہم کو ہر کسی کے حق اور فرائض کی بھی تعلیم دیتا ہے. لیکن یہ حق فرائض ہمیں پتا کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ قرآن سے دوری ہے نا. قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے. اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، میں نے کتنے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہم دین کا علم اس وجہ سے حاصل نہیں کرتے کیونکہ ہم کو عمل کرنا پڑے گا. اللہ اکبر، کتنی گندی سوچ ہے. سوچے کہ ہم دین کا علم اس وجہ سے حاصل نہیں کرتے کیونکہ عمل کرنا پڑے گا. تو یاد رکھیں پھر ایک گناہ نہیں ہوگا آپ کے اوپر، دو جگہ پکڑ ہوگی. دین کا علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس کا سوال ہے. آگے یہ 5واں سوال آئے گا کہ علم کتنا حاصل کیا، کتنا عمل کیا، کتنا دوسروں تک پہنچایا. روز محشر اس کا سوال ہے. تو علم حاصل نہیں کیا اس کی الگ پکڑ، اور علم حاصل نہ کر اس پر عمل نہیں کیا اس کی الگ عذاب، اس کی سزائیں ہیں، وعیدیں ہیں، عذاب ہے. تو یاد رکھیں کہ ہمارے اوپر یہ فرائض میں آتا ہے کہ جس کا حق اور فرض ہے اس کی تعلیم ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں. شادی کے بعد بھی اولاد کے حق ہم پر رہتا ہے، سر فہرست رہتا ہے. ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ بچوں کو شادی کر کے ہم نے ان کو دوسرے گھر کر دیا؟ بیٹی کو تو ہم کر دیتے ہیں لیکن بیٹے کو نہیں کر پاتے. نہیں، آپ نے ان کی حق اور فرائض قرآن مجید سے جانے نا، اپنی شریعت نہیں چلانی ہے. جن گھروں میں اپنی شریعت چل رہی ہے دیکھیں اس کا کیا حال ہے. شادی ہونے کے بعد، شادی تو ایک بہت پیارا رشتہ ہے، میاں بیوی کا تو ایک بڑا خوبصورت رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے. دیکھیں سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے بنائی تو حضرت آدم علیہ السلام کو اور بیوی حوا کو کس میں؟ میاں بیوی کے رشتے میں رکھا نا، اور اس میاں بیوی کے رشتے کی وجہ سے جنت بنائی. تو سوچے دنیا میں جو میاں بیوی اس محبت پیار سے رہتے ہیں، جو کہ سسرال والے عموماً بیوی کے گھر والے بھی کرتے ہیں پنگے مسئلے مسائل، اسی طرح جو ہے وہ لڑکی کے گھر والے بھی کرتے ہیں، تو وہ گھر پھر جنت نہیں بنتے. کہتے ہیں بھائی ہم اپنی بہو کو لے کر آئے، ہماری زندگی عذاب ہو گئی. عذاب تو آپ نے بنائی ہے. ایک آنے والی کو آپ نے محبت پیار دینی ہے.
ایک آنے والی کو اپنے گھر کے کچھ اصول بتانے ہیں، محبت سے، پیار سے، جیسے اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، نہیں، آنے والی کے اوپر تو ذمہ داری ڈال دی، ماں کی ذمہ داری ڈال دی. شوہر جب رات کو، اتنی پیاری وہ رات ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات میں رحمت برساتا ہے میاں بیوی کے اوپر جب ان کو خلوت ملتی ہے. تو وہ شوہر صاحب جاتے ہیں اور وہ جا کر جو ہے وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری ماں ہے، میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، دیکھو اگر تمہیں میرے دل کے تک پہنچنا ہے تو میری ماں کا خیال رکھنا، میرے باپ کا خیال رکھنا. یہ نہیں کہنا، یہ حق اور فرائض اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں. لڑکی کی ذمہ داری بنتی ہے، ماں کی ذمہ داری لڑکی کی بنتی ہے کہ حق اور فرائض کیا کیا ہے. قرآن مجید سے کسی گھر میں بچی کو بھیجنے سے پہلے وہ سمجھائیں، سکھائیں. بیٹے کو یہ جا کے باتیں نہیں کرنی ہے، بیٹے کو بتانا ہے کہ یہ رشتہ کتنا پیارا ہے رہے ہیں. دیکھیے اتنی اور وہ زندگی میں ایک ہی دفعہ رات آتی ہے، چاہے آپ دوسری شادی کر لیں، تیسری کر لیں، لیکن ایک ہی رات جو پہلی شادی کی رات ہوتی ہے اس میں امنگیں ہوتی ہیں، محبت ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے. جو شادی شدہ لوگ ہیں سب اس فیلنگ سے گزرے ہوں گے نا. وہ زندگی کا جو ایک لمحہ ہوتا ہے وہ بالکل ہی علیحدہ ہوتا ہے. اس طرح انسان فیل کرتا ہے کہ میں کلاؤڈ میں ہوں، میں آسمانوں پہ اڑ رہی ہوں. اس طرح لڑکوں کے اندر بھی ہوتا ہے. جو مائیں مجھے سن رہی ہیں نا، پلیز پلیز اس چیز پر دھیان دیجئے کہ آپ کے بیٹوں کے اندر بھی خواہشات ہیں، وہ بھی اپنی بیوی سے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں گے. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اپنے بچوں کی زندگی میں دخل دینے والے؟ دیکھیں، جو اس کو سکون شادی کے بعد اپنی بیوی کے پاس ملے گا وہ فی الوقت اپنی ماں کے پاس نہیں ملے گا. ماں کا سکون کچھ اور ہے، بیوی کا سکون کچھ اور ہے، بہنوں کا سکون کچھ اور ہے. نہیں، ماں تو کہتی ہے کہ بس سارا سکون میرے اندر ہی ڈھونڈو. وہ بچہ اگر کمرے میں جانے کی کوشش کرتا ہے یا چلا جاتا ہے تو جب وہ نکل کر باہر آتا ہے تو اس کو 10 صلابتیں پڑتی ہیں. میرے پاس اتنے میسیجز آتے ہیں، یقین جانے یہ ایک بہت الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ میں کبھی بات کروں گی کہ شادی شدہ لائف گزارنی کیسے چاہیے. آج جو ہم اس تربیت پہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں پلیز دھیان دیجئے کہ شادی شدہ بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے. ان کو ان کے فرائض اور اپنے بھی حقوق اور فرائض قرآن و حدیث سے جانیے، اور وہ بچوں کی شادی کرنے سے پہلے ان کو پڑھائیے. میرا آپ سب کو مشورہ، عمر کے ہیں یا ہونے والے ہیں اور ابھی ٹائم ہے تو پلیز ان کو کورسز، بڑے اب تو کورسز ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے، وہاں پر یہ لا پاس ہو گیا ہے کہ جن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو مساجد میں جو آ کے اپنے رجسٹر کرواتے ہیں نکاح، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے 3 یا 6 مہینے کی کلاسز لینی ہے. ازواجی تعلقات، طلاق، مہر، اولاد، یہ ساری چیزوں کی جو معاملات ہیں جو قرآن و حدیث میں آئیں، یہ سارے سیکھنے ہیں. اور بڑا شارٹ سا کورس ہوتا ہے. انشاءاللہ دعا کیجئے کہ میں اپنی اکیڈمی سے بھی اس چیز کو کنٹینیو کر سکوں، میری بڑی خواہش ہے. لیکن ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بچیاں تو سیکھ لیتی ہیں، لڑکے نہیں آتے. تو یہ ماں جو مائیں مجھے سن رہی ہیں، پلیز آپ اپنی بچوں کی ایک بہترین استاد ہیں. بہت پیار محبت سے اپنے بچوں کو آپ سمجھائیے کہ آنے والی کے کیا حقوق ہیں، فرائض، اور خود بھی سمجھیں. بچوں کو تو ہو سکتا ہے ہم سکھا دیں، پھر ہم لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ٹیمپر ان کا لوز کر دیتے ہیں یا ان کو جو ہے وہ ایک دم ہائپر کر دیتے ہیں ان کے ازواجی تعلقات میں. تو پلیز اس چیز کا خیال رکھیں. تو جیسے میں نے کہا کہ فرائض اور حقوق جو ہے وہ تعلیمات دینے ہیں. شادی کے بعد بھی بچوں کا جو ہے وہ حق اور فرائض رہتے ہیں. یاد رکھیں، حق اور فرائض کرنے میں کمی اور کوتاہی ہوگی تو وہ شخص عذاب کا مرتکب ہوگا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یاد رکھیں، چھوٹی بات نہیں ہے کر کے چھوڑ دیا، عذاب کا مرتکب ہوگا. دنیا کی آگ تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ابھی ذرا ہم استری کر رہے ہوتے ہیں، ذرا سا ہاتھ آئرن پہ لگ جاتا ہے، ایک چھالا وہاں پہ نکل آتا ہے پانی کا. کتنی دیر تک اس چھالے کو ہم بہت بڑی پیار سے رکھتے ہیں کیونکہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا. اگر ہاتھ جل جاتا ہے کوکنگ کرتے وقت تو سوچے کیا حال ہوتا ہے ہمارے ہاتھ کا. ہم دنیا کی آگ جو 70 یعنی دنیا کی آگ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد ہے پچھلی دفعہ جب جہنم کا میں نے آپ لوگ کو لیکچر دیا تھا، اس میں کیا تھا کہ 70 گنا بڑھا کر 70,000 گنا بڑھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آگ کو بھڑکایا جو دنیا کی آگ ہے. اچھا، میں دیکھیں یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ تربیت اولاد ایک ایسا ٹاپک ہے میری پیاری بہنوں جو شاید ہر زمانے میں سب کے لیے چیلنج ہی بنا رہا ہے، کیونکہ اس کی اولاد کی فکر پیغمبروں کو، رسولوں کو، انبیاءوں کو بھی رہی ہے. جیسے حضرت یعقوب کی مثال ملتی ہے کہ جب بیماری کے آخری سٹیج میں تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلوایا اور کہا کہ بیٹو میرے جانے کے بعد شرک مت کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک مت کرنا. اور حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی تھی. قرآن مجید میں آ رہا ہے یہ. تو سوچئے میں اور آپ کون ہیں؟ ہم تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہیں، تو ہمیں تو بادرج اولا اس چیز کو سیکھنا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ واقعی آج کے دور میں اولاد کی تربیت کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا. بتاؤ مشکل کیوں ہو گیا؟ مشکل اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ ہماری ترجیحات کچھ اور ہو گئی ہیں. ہم اپنے بچے کے بارے میں سوچتے تھے
کہ ہمارے بچہ جو ہے وہ ہماری جو اولاد ہے اس کے بارے میں ہم پہلے سوچتے تھے کہ ہمارے جانے کے بعد اس کا کیا ہوگا. ہماری امیاں کی اور میرے خیال سے ہم تک جتنی جنریشن ان سب کی سوچ یہ تھی کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولادوں کا کیا ہوگا. اس بارے میں ہم سوچتے تھے کہ اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اس کو بچانا ہے, اس کو بچانے کے سارے معاملات کو طے کرنا ہے. اللہ کا غصہ, ناراضگی, جنت, دوزخ, اچھا برا, رائٹ رانگ دونوں کے بارے میں ہم بتاتے تھے. مجھ کو یاد ہے, میں تھوڑا سا بتاؤں آپ کو, کہ ہماری امی جب ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے تو ہماری امی جو ہے وہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی سین آ گیا, یا اس طرح کی کوئی ناپسندیدہ کوئی کوئی سین یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا, تو امی جلدی سے ہم سے کہتی تھی کہ آنکھیں بند کرو, اور ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے, ہم اپنی آنکھیں بند بھی کر لیا کرتے تھے. یقین جانے آج اتنے بڑے ہو کر بھی میں, کیونکہ اس معاشرے میں رہتی ہوں, آپ کو پتہ ہے یہاں پر گناہ بڑے عام ہے, تو اس طرح کے ناقابل برداشت کوئی جو ہے سین آ جائے, یا کوئی باہر نکلنے پہ ایسی کوئی ڈریسنگ وغیرہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر کیسی ہوتی ہے, یقین جانے فوراً میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں. ایک دم ذہن میں نا میرے آواز آتی ہے کہ آنکھیں بند کرو, فوراً میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں. تو دیکھیے آج کے ماں باپ کا کیا عالم ہے. یہ تو میں پرانے ماں باپ کی بات بتا رہی ہوں. آج کے ماں باپ جو ہے نا ان کو فکر نہیں ہے ہی نہیں فکر. اب میں آپ کو بچپن کی اپنی بات بتا رہی ہوں, میں ابھی اب تو بہت بڑی ہو گئی ہوں, بوڑھی نہیں ہوئی ہوں لیکن بڑی ہو گئی ہوں. آج بھی مجھے اپنی امی کی آواز آتی ہے کہ آنکھیں بند کر لو, کیونکہ یہ گندی چیز ہے, اللہ اس سے ناراض ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو اللہ سے ڈرانا ہے, باپ اور ماں سے نہیں ڈرانا, اور اپنے اندر بھی یہ سلنڈر کر دیں بچوں کے آگے کہ بیٹا میں بھی کچھ نہیں کر سکتی, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے, میں نہیں کچھ کر سکتی, آپ نے ایگزیکٹلی ویسے ہی کرنا ہے جیسے قرآن حدیث میں تعلیمات دی گئی ہے. اور آج کے ماں باپ کو اس کی فکر نہیں ہے کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا دوستی ہے, کیا کھا رہا ہے, یعنی کھانے تک کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اور یاد رکھیں جو صحت کو خراب کرنے والے کھانے آج کل ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں نا, وہ بچوں کے اندر دین سے دوری کا سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے. بچوں کو سست کر دیتا ہے, بچوں کو کاہل کر دیتا ہے, فیٹ ہو جاتے ہیں, موٹے ہو جاتے ہیں بچے, تو ہر وقت پھر وہ لیٹ کے یا تو فونوں میں لگے رہتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں. کیا بچہ کھا رہا ہے, اٹھ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, کن کے ساتھ ان کی دوستی کیا ہے, کیا دیکھ رہا ہے. بس والدین کو اب مال یعنی پیسہ کمانے کی فکر رہتی ہے کہ بس پیسہ کماؤ تاکہ اس دنیا میں ہم کسی سے پیچھے نہ رہیں. اس مال کے فتنے میں یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ ہماری اولاد کا ان کی قبروں میں کیا حال ہوگا. پہلے زمانے میں تو خواتین اور جو ماں باپ سے وہی سوچتے تھے نا کہ ہمارے جانے کے بعد کیا ہوگا. میں نے ایک جو سوال یہ ریز کیا ہے کہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد یا ہمارے جانے سے ہو سکتا ہے پہلے ہماری اولاد چلی جائے تو ان کی قبروں میں کیا حال ہوگا, قبر میں ان کے کیا معاملات ہوگے جب ہم ان کو دین سکھائیں گے نہیں. دیکھیے ہر کسی کو مرنا ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہے. اور سبحان اللہ, نہ ہماری تیاری ہے اور نہ ہماری اولادوں کی تیاری ہے. قیامت کے دن جو 5 سوال پوچھے جائیں گے نا, اس میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ علم کتنا حاصل کیا, کتنا عمل کیا, کتنا دوسروں تک پہنچایا. تو اس میں اولاد کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے. جو علم آپ خود سیکھ رہی ہیں نا, ابھی جو کچھ لیکچر میں یہاں پہ آپ کو دے رہی ہوں, لکھیں, نوٹ رائٹ ڈاؤن کریں, لکھ کر اپنے بچوں کو ٹرانسفر کریں, اپنے بچوں کے پاس بتائیے کہ یہ آج لیکچر ہوا, اس میں اس طریقے سے. انشاءاللہ میں کچھ ٹپس آپ کو دوں گی کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کیسا بیہیویئر کرنا ہے. دیکھیں بچوں جو علم آپ سیکھ رہے ہیں بچوں کو بھی سکھائیں, اور دینی کام میں ان کا ساتھ لیجئے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لگایا تھا نا. یہاں پہ اتنی بڑی مثال ہم کو ملتی ہے, اتنی بڑی مثال کہ اپنے دینی کاموں میں یا دنیاوی کاموں میں بچوں کو اپنا ساتھ لگائیے. اس سے آپ کو دنیاوی طور پہ بھی دینی طور پہ دونوں پہ فائدہ ہوگا. بچے آپ کے ایک تو قریب رہیں گے اور بچوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا, قربت حاصل ہوگی ماں باپ میں, پھر ایک دوسرے کی مزاج کو سمجھیں گے, پھر دوسرا یہ کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے کیونکہ وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے عمل کر رہے ہیں نا. حدیث میں آیا ہے کہ ایک انسان کے مرنے کے بعد صرف 3 عمل اس کے ساتھ جاتے ہیں, باقی کچھ نہیں جاتا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں اصال ثواب پہ رکھوں گی اور کیا کیا واپس جائے گا. تو مرنے کے بعد یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 3 اعمال ایسے ہیں جو انسان اپنے ساتھ, میت اپنے ساتھ لے کے جا سکتی ہے. نمبر 1 ہے نافع علم, نمبر 2 ہے نیک عمل, اور نمبر 3 ہے صالح نیک اولاد. دینی تربیت کی ہوگی تو وہ صدقہ جاریہ بنے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں ایک شخص کا درجہ بلند کیا جائے گا تو وہ پوچھے گا, حیران ہوگا کہ میرے عذاب میں کمی کیوں؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استغفار کیا ہے,
یعنی اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے استغفار کرنا، اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. بس یاد رکھیں اولاد اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو اس کو اللہ ہی کا تابع ہونا چاہیے نا. اور اس کا تابع ہم کیسے بنائیں گے؟ کون بنائے گا؟ اولاد کو اللہ کا تابع کون بنائے گا؟ کوئی میری امی یا پھپھی یا باہر پڑوسی تو نہیں بنائیں گے، ہماری اولاد ہے نا، ہم سے پوچھا جائے گا، ہمیں ان کا تابع اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تابع بنانا ہے. لیکن اس کے لیے والدین کو محنت کرنی ہوگی، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ہوگا خود. یعنی ماں باپ، صرف میں صرف ماں کی بات نہیں کری، ماں باپ دونوں. اب یہ آپ، کیونکہ مجھے ساری مائیں سن رہی ہیں، خواتین سن رہی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو اپنے شوہروں میں بھی ٹرانسفر کریں. بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ تحریم میں، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پچھلی دفعہ میں نے اس کے اوپر بھی آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتائی تھی، جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اس میں صرف اے ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں غور و فکر کیا کریں نا قرآن مجید میں. یہاں یہ نہیں کہا کہ اے مرد، اے باپ یا اے ماں، نہ، یہاں پہ اے ایمان والوں کا ہے. اور جو ایمان والا ہوگا وہ اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچائے گا جس کا ایندھن پتھر اور آدمی ہے. تو یہاں پر دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں بچوں کے لیے اس کے رول ماڈل کون ہوتے ہیں؟ اس کے والدین ہوتے ہیں. یعنی لڑکی اگر بے حجاب گھوم رہی ہے، لڑکا گلیوں میں گھوم رہا ہے، بے نمازی ہے، تو کوئی فکر نہیں ہوتی، کاٹ کے الو کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں جو آپ کریں گے بچہ وہی کرے گا. میں اپنی بات آپ کو بتاؤں کہ میرے، پلیز مائک کو میوٹ کر دیجئے. میرے جو فادر ہیں وہ میرے رول ماڈل ہیں الحمدللہ. اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے. بہت آرگنائز بندے تھے اور بہت الحمدللہ ہیں، اور یعنی بہت نیٹ اینڈ کلین. اور میں نے ان کی زندگی کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنے لحاظ سے پرفیکٹ پایا، اور اپنے شوہر سے بہت کچھ سیکھا. اور آج جو کچھ میں آپ کے سامنے ہوں الحمدللہ اپنے باپ اور اپنے شوہر کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. تو انشاءاللہ میں اگلا سیشن آپ کے ساتھ ضرور کروں گی کہ میاں بیوی کے تعلقات جو ہے وہ کیسے ہونے چاہیے. لیکن یہاں پر کہ جو بھی بچہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے نا وہ آپ کی پوری زندگی کا اثاثہ ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرے والد صاحب جو بہت ہی زیادہ آرگنائز نیٹ اینڈ کلین انسان ہے، ان کی عادت میرے اندر آئی اور الحمدللہ اس عادت سے مجھ کو میری زندگی میں بڑا فائدہ ہوا اور بڑی عزت ملی مجھے اس عادت سے. اور میں نے یہ چیز اپنے، یقین جانے وہ بچے اس چیز کو، اس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. صاف ستھرا رہنا، آرگنائز ہونا، یہ دو چیزیں نا بہت آپ کی دنیا اور دین دونوں میں کام آتی ہے، دونوں میں کام آتی ہے، یاد رکھیں الحمدللہ. تو جو عادتیں آپ کے اندر اچھی ہیں نا وہ بچوں میں ڈالیں. دیکھیں بچوں کو دونوں ماں باپ دونوں کی طرف سے جو ہے وہ اچھی اور بری عادتیں ملتی ہیں. تو ہم نے اپنے بچوں کو، جیسے میرے ہسبینڈ نے عموماً اپنے بچوں کو یہ سمجھایا ہے کہ بچوں ماں باپ کی اچھی عادتوں کو پک کرنا، بری عادتوں کو کبھی پک نہیں کرنا. بری عادتیں تو دیکھو اس سے ہمیں بھی نقصان ہوا نا. تو آپ نے ماں باپ سے، کیونکہ بچے شعور میں آ جاتے ہیں، ان سے بات کیا کریں، ان سے بیٹھ کر اپنے مزاج، اپنے اچھے برے، اپنے معاملات زندگی کے، چاہے وہ بچے چھوٹے کیوں نہ ہو. میں نے اپنی بیٹی سے شروع کر دی تھی، بہت باریک سے لائٹ ٹاپک پہ میں اس سے بات کرتی، لیکن میں اس سے مشورہ مانگتی تھی. اسی طرح میں نے اپنے بڑے لڑکے کے ساتھ بھی، بیٹے کے ساتھ بھی یہی کیا. میرے ذہن میں ایک چیز تھی، میرے ہسبینڈ ہم دونوں اس چیز پر بیٹھ کے ہم نے بات کی باقاعدہ کہ جو گھر کا بڑا بچہ جس طریقے پر ہوگا نا، یقین جانے ساری پیچھے جو فوج ہوگی نا وہ اسی طریقے پر ہوگی. تو اپنے بڑے بچوں کے اوپر ٹائم لگائیے، سارے بچوں پر، لیکن کیا ہوتا ہے اس لیگیسی کو نا، ماں باپ کی لیگیسی کو وہ جو بڑا بچہ ہوتا ہے وہ کیری آن کرتا ہے. اب جو میری بیٹی ہے دعا، بہت ساری چیزیں مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، میرے ہسبینڈ کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بھائیوں سے پک کر لیتی ہے، کیونکہ وہ دیکھتی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ماں باپ نے ان کو سکھائی ہوئی ہے اور یہ بتایا ہوا ہے کہ بیٹا آپ نے بھائیوں سے بھی اچھی چیز پک کرنی ہے. دیکھیں یہ مت دیکھا کریں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو اچھا یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بچے کی تربیت کب سے شروع کریں. بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ آپ کہتی ہیں تربیت شروع کب سے کریں. تو وہ کون سی عمر ہے جو بچیوں کی یا بچوں کی اس میں تربیت کی جائے؟ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں. ایک شخص ایک دیندار کے پاس آیا کہ حضور میرا بچہ ابھی 6 ماہ کا ہے، اس کی عمر یاد رکھیے گا 6 ماہ کا ہے، اور مجھے اس کی تربیت کرنی ہے. تو وہ جو دیندار شخص تھے نا وہ ان کی شکل حیرت سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ تم نے بہت دیر کر دی. تو وہ شخص بولا کیا مطلب، ابھی تو میرا بچہ بولتا نہیں ہے، دودھ پیتا ہے، 6 ماہ کا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ دیر کر دی. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ جی ہاں، بچے کے 3 حق ہوتے ہیں، بچے کے 3 حقوق ہوتے ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں کو تلاش کرنا. سوچئے کہاں سے اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں
بچہ جب ہمارا بولے گا، بڑا ہوگا، شعور والا ہوگا تو پھر ہم اس کی تربیت کریں گے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے 6 ماہ کے بچے پر تربیت کرنے میں دیر کر دی ہے کیونکہ بچے کی تربیت اس کے پیدا ہونے سے پہلے یعنی اس کی اچھی اور دیندار ماں کو تلاش کرنا ہے. اور حضرت عمر کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا کہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، بہت خراب ہے، مجھے جو ہے وہ بہت تکلیف دیتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو بلاؤ. کیونکہ اس زمانے میں ایک بڑا پیارا انصاف ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی شکایت لے کر آتا تھا نا تو کسی ایک کی بات نہیں سنی جاتی تھی، دونوں کی بات سنی جاتی تھی. حضرت عمر نے کہا اس کے بیٹے کو بلاؤ. وہ بیٹا آیا. اس نے کہا، حضرت عمر نے فرمایا کہ تم کیوں اپنے ماں باپ کے جو ہے وہ ان کو تنگ کرتے ہو، نافرمان ہو اور وہ بہت تنگ ہے تم سے، کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سرکار میرے باپ نے میرے نہیں کیے، وہ 3 حق تھے وہ ادا نہیں کیے. پوچھا گیا کون سے حق؟ بتایا گیا کہ پہلا میرا حق تھا کہ میرے باپ میری ماں کے لیے میرے لیے اچھی دیندار ماں تلاش کرتا. اس نے ایک ناچنے والی سے شادی کی ہے. یہ میں آپ کو حضرت عمر کا واقعہ بتا رہی ہوں، عام بات نہیں بتا رہی ہوں. اس نے ایک ناچنے والی سے شادی کی ہے. تو جو لوگ مجھے جو مائیں سن رہی ہیں نا، پلیز اس چیز پر ذرا دھیان دیجیے گا. پھر دوسرا حق تھا کہ اس نے اس کو میرا اچھا نام رکھنا چاہیے تھا، تو اس نے میرا نام رکھا ہے جس کے معنی یہ کچھ بنتے ہیں، گندی نالی کا کیڑا. اور تیسرا حق تھا کہ مجھ کو دین دنیا کی تعلیم و تربیت دینی چاہیے، اس نے مجھے نہیں دی. اللہ اکبر. تو یہ کیسے مجھ سے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ میں اس کی یہ ساری چیزوں کو اور اس کے حقوق اور فرائض کو، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے نا، اس سے تو مجھے کچھ دیا نہیں ہے. تو یاد رکھیں قیامت کے دن ہمارے بچے ہمارے لیے اس طرح شکایت کریں گے تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا، ہمارا کیا بنے گا. یاد رکھیں تربیت کا جو مرحلہ ہے وہ نکاح سے شروع ہو جاتا ہے. آج کلاس میں جو مجھے مائیں سن رہی ہیں نا، تو پلیز اس پر دھیان دیجئے کہ اپنے بچوں کے لیے دیندار شریک حیات ڈھونڈیں. دیکھیں نسب اور پیسہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی دیکھ سکتے ہو، لیکن اینڈ میں آتا ہے حدیث میں کہ تمہارے حق میں بہتر ہے دیندار کو ڈھونڈنا. دیندار اگر ڈھونڈیں گے تو نسلیں سدھریں گی نا. تاکہ دیکھیں اگر آپ نے اپنے بچوں کی شادی کر دی بس، اور بعد میں جب اگر پتہ چلا کہ وہ اچھی عورت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کا بیٹا پریشان، آپ کی نسل تباہ و برباد ہو جائے گی. اچھی رشتے ڈھونڈیں گے تاکہ ہماری نسلیں دیندار ہوں گی، با اخلاق ہوں گی، با کردار ہوں گی، اطاعت گزار ہوں گی، سچے مسلم مومن ہوں گے اور ایک اچھے شہری ہوں گے، جس کو آج کل ہمارے معاشرے کو بہت ضرورت ہے. دیکھیے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا کام ان کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ پہلا دن کون سا ہے؟ جب بچہ پیٹ میں آتا ہے تب، یا جس دن پیدا ہوتا ہے تب. دیکھیں بچے کا جو اس کے والدین پر جو حق ہے کہ وہ اس بچے کے لیے جو ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے اس کے لیے اچھی دیندار ماں کا انتخاب کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت کے 4 مراحل ہیں، 4 ایجز ہیں، 4 اسٹیجز کر لیجئے کہ اس کو بھی رائٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ پہلا مرحلہ جو ہے ولادت سے قبل، ولادت سے پہلے یعنی بچہ پیدا ہونے سے پہلے. کیوں؟ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے عورت کا تو اس کو اچھی انوائرمنٹ دینی چاہیے. پلیز جو ساسیں مجھے سن رہی ہیں، مائیں سن رہی ہیں، بچوں آپ نے اگر اپنی اچھی نسل پیدا کرنی ہے تو اس عورت کو یعنی اپنی بہو کو سکون دیجئے، اس بہو کو دین کے کاموں میں لگائیے. اور وہ مائیں جو مجھے سن رہی ہیں جو پریگننٹ ہیں یا اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اور اولادیں دے، اور جن کی اولادیں آلریڈی ہو چکی ہیں، آپ نے اپنے بچوں کی تربیت پیٹ سے کرنی ہے. آپ قرآن مجید کی ترجمہ تفسیر کی کلاسز لیجئے، قرآن مجید سنیے، پڑھیے، نماز کی پابندی رکھیں، ذکر و اذکار کریں. دیکھیں یاد رکھیں ہمارے جسم میں ڈیورنگ پریگننسی اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس. وہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ وہ ٹیبلٹس دیتا ہے کہ آپ کے اندر یہ ڈیفیشنسی ہے، اس میں کمی ہو رہی ہے، اس میں زیادتی ہو رہی ہے، آپ یہ ٹیبلٹ کھائیں، اس سے آرام آئے گا. تو آپ کو پتہ ہے اسی طرح جو بچہ پیٹ میں اس کو خوراک کیا چاہیے ہوتی ہے؟ اس کو قرآن کی خوراک چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا اس سے کنیکشن ہوتا ہے ڈائریکٹ، اس میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ڈائریکٹ وہ آپ کی گود میں نہیں، آپ کے جسم کا حصہ بنا ہوا ہے. جیسے ہمارے جسم کے اور آرگن حصہ ہے نا، اس کو صحیح کرنے کے لیے ٹیبلٹ کھاتے ہیں ہم لوگ، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح قرآن کو پڑھیے، اپنی بہوؤں کو یہ ٹائم دیجیے کہ وہ نماز، روزہ اور وہ قرآن کی تلاوت یہ کر سکیں. ان کو آرام دیجیے، ان کو سکون دیجیے. یقین جانے اس سے بہت اچھے آپ کے سامنے نتائج آئیں گے. نمبر 2 ہے ولادت سے 3 سال کی عمر تک، یعنی ولادت جب بچہ پیدا ہوتا ہے جب سے اور 3 سال کی عمر تک تربیت کی جاتی ہے. پھر 4 سال سے 10 سال کی عمر تک تربیت کی جاتی ہے. پھر آخر میں ہے 15 سال سے لے کے شادی تک آپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے.
بچے کا دل ایک بہت عمدہ اور صاف آئینہ ہوتا ہے جو ہر قسم کے چیزوں کو سے خالی ہوتا ہے، یعنی پولوشن نہیں ہوتی ہے، بالکل پیور ہوتا ہے اس کا دل. تو ہم والدین کو نیک تربیت کرنے کا حکم دیا اسی لیے گیا ہے کہ بچہ بھی بالکل موم کی طرح ہوتا ہے، تو اس کی تربیت کرو گے تو اسی طریقے سے تمہیں اس کا رزلٹ ملے گا. اچھی تربیت کریں گے تو اچھا رزلٹ ملے گا، اگر کوتاہی کریں گے تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ شیر خوار سے لڑکپن جوانی کے مراحل میں اسے مکمل رہنمائی دینا ہماری ذمہ داری میں ہے. اور جو اس ایجز کو جو اسکپ کر جاتے ہیں، یقین جانیں میں نے اتنے ابھی کیسز سنے، میرے پاس کیسز اتنے آئے ہوئے ہیں کہ جو ہے وہ بچہ نافرمان ہے، بچی جو ہے وہ غیر مسلم سے اس نے شادی کر لی ہے، اور جو ہے اللہ معاف فرمائے، یہاں میں دعوت ٹیم میں ہوں تو ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ دین کی طرف، اور ہماری ہی بچیاں، مسلمان کی بچیاں ہی جو ہے وہ کہاں جا رہی ہیں، غیر مسلم سے شادی کر رہی ہیں. اس چیز پر ذرا سوچیے اور غور و فکر کیجیے. ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے، اچھا اس کی ایک اور بتاؤں وجہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے کی تربیت صرف ماں کرتی ہے، ماں کی ذمہ داری ہے. باپ تو غصے والے ہوتے ہیں، غصے والے آدمی ہوتے ہیں، اجنبی سے شخص ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، یعنی بچے کی زندگی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. وہ گھر میں صبح جو ہے وہ اٹھتے ہیں، ناشتہ ملتا ہے ان کو، وہ جاب پہ چلے جاتے ہیں، شام کو وہ آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پھر دوستوں کے لیے پاس چلے جاتے ہیں یا فونوں میں لگ جاتے ہیں، رات کو دیر سے گھر آتے ہیں، سو جاتے ہیں. کوئی کردار نہیں ہے باپ کا بچے کی زندگی میں. تو ایسے بچے کیسے پروان چڑھیں گے؟ ایسے بچے اپنی زندگی کو، اپنی لیگیسی کو آپ کو کیسے آگے لے کے چلیں گے؟ اچھا جب بڑھاپا ہو جاتا ہے نا تو بچے کیونکہ ماں کے قریب ہوتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ بڑے میاں ہو کر پھر شکایت کرتے ہیں کہ بھائی ماں اور بچے تو ایک ہیں، ہم ایک طرف ہو گئے. بھائی آپ نے محنت نہیں کی نا، توجہ نہیں دی، اپنا ان پٹ نہیں ڈالا، سارا بیوی کے اوپر ذمہ داری کر کے چھوڑ کے چلے گا یا دوسرے ملک چلے گا. دیکھیں جو آپ بوئیں گے نا وہی کاٹیں گے. دیکھیے یہ سوچ، یہ رویہ ہم کو بدلنا ہوگا. اگر آپ کو درخت کا پھل بدلنا ہے تو اس کا بیج بدلنا ہوگا. یہ بڑی حماقت کی بات ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ میں نے گندم بویا ہے اور امید لگا کے چاول نکلیں گے. اگر آپ کو کامیاب آپ نے دیکھنا ہے تو اپنے رویے کو بدلنا ہوگا. 4 قسم کے ماں باپ ہیں، ان پر دھیان دیجیے گا اور دیکھیے گا کہ ان میں سے کون سے ہیں آپ لوگ. ایک جو بتایا گیا ریسرچ کی گئی ہے کہ 4 قسم کے ماں باپ ہیں. ایک جو قسم ہے وہ ہے بہت حکم جتاتے ہیں، بہت حکم جتاتے ہیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہاں بیٹھو، وہ کھاؤ، کیوں جا رہے ہو، بڑی سختی کے ساتھ اور بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا وہ فوجی زندگی گزرواتے ہیں خود بھی اور اپنے بچوں کی بھی. اور ایک ہوتے ہیں بہت ہی نرم، یعنی ان کی کان پہ جوں نہیں رینگتی کہ وہ بچہ ان کا کیا کر رہا ہے، یا جو مانگ رہا ہے دے دیا، جو کھانے کو بول دیا وہ کھلا دیا، جہاں جانے کو بول دیا چلے گئے. اور ایک بالکل ہوتے ہیں لاپرواہ، ان کو نہ دین سے پرواہ نہ دنیا سے پرواہ، بس کاٹ کے الو کی طرح زندگی گزارے جا رہے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں غور و فکر کے ساتھ عمل کرنے والے والدین. یہ والدین کامیاب ہیں جو غور و فکر بھی کرتے ہیں، قرآن سے غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں. دیکھیں اپنے اولادوں کے لیے دعا کریں، ان کو بد دعائیں مت دیں. ہماری مائیں کیا کرتی ہیں، ذرا سی ان کو تکلیف پہنچتی ہے فوراً جو ہے وہ بد دعا دینا شروع کر دیتی ہیں. قبول ہو جائے گی تو پھر آپ ہی پریشان ہوں گی نا. امام کعبہ کی بڑی پیاری مثال ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے کوئی شرارت کی تو امام کعبہ کی جو والدہ صاحبہ تھی انہوں نے جو ہے ان کو دعا کیا دی، ان کو ذرا غصہ آیا تو انہوں نے دعا دی کہ جا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھ کو امام کعبہ بنائے. اللہ اکبر. آج دیکھیں امام کعبہ ہے. اپنے بچوں کو غصہ آ رہا ہے جتنا بھی آ رہا ہے، دعا دینی ہے. آپ نے غصے میں بد دعا نہیں دینی ہے، یہ یاد رکھیں، بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں، ان کے مزاج کو سمجھیں، ان کی عادتوں کو سمجھیں، ان کی نماز پر دھیان دیں، ان کے حجاب پہ دھیان دیں، جنت دوزخ کے بارے میں بتائیں. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، میں جب اپنے بچوں کو گرو کر رہی تھی تو اور ابھی بھی اسٹل کیونکہ دعا اور جو میرا 2 نمبر کا جو سلاس بچہ ہے تو ابھی بھی وہ چھوٹے ہی ہیں، تو جب بھی اگر ان سے کوئی شرارت ہو جاتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح نہیں کام کر رہے تو میں ان کو ڈرانے کے لیے کیا کرتی ہوں، میں ان کو نا جہنم کی چھوٹی چھوٹی جو ویڈیو ہوتی ہیں وہ دکھا دیتی ہوں، جنت بھی دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ کہ اگر آپ اچھا کام کرو گے تو آپ کو یہ ملے گا. کیونکہ دیکھیں یہ انسانی فطرت ہے کہ کوئی چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا تو اس کو وہ جلدی سے ہمارے ذہنوں میں ریکارڈ ہو جاتا ہے، پھر ہم وہ مستقل ریکارڈ ہوتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے، ذہن کے حصے میں چلتا رہتا ہے، پھر انسان اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یقین جانے اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا، یقین جانے. یعنی نہ صرف میں نے اپنے بچوں کے، جو میرے خاندان کے بچے تھے، میرے بہن بھائیوں کے جو بچے تھے، ان کے ساتھ بھی، کیونکہ آبویسلی میرے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا انہی کے ساتھ تھا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، امریکہ میں رہتے ہوئے الحمدللہ میں نے کوشش اور میرے ہسبینڈ نے کوشش کی کہ ان کے امریکن دوست نہ بنے. الحمدللہ اس میں بڑی کامیابی رہی. اچھا اگر کوئی ایک بچہ تھا مجھے یاد پڑتا بہت، جو میرے 3 نمبر کا بیٹا ہے، اس کا وہ جو ہماری جس اسٹریٹ پہ ہم رہتے ہیں وہاں پر وہ بچہ تھا بڑا اچھا،
تو اس کے ساتھ اس کی کچھ دوستی ہوئی. لیکن اب مجھے ذرا فکر ہوئی کہ یہ تو امریکن بچوں کے ساتھ اگر اس کی دوستی ہو گئی تو ان کے حساب سے اگر کہیں نہ یہ چیزیں کرنے لگ جائے تو پھر میں نے کیا کیا, میں اس بچے کو اسلام سکھانا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے بچے کا اگر دوست بن رہا ہے تو اس کو بھی پتا ہونا چاہیے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نا اس کو میں کھانے کو دیتی تھی. جب میں اس کو کھانے کو دیتی تھی تو میں اس سے کہتی تھی بسم اللہ پڑھو, وہ پڑھتا تھا. کیونکہ بچے بڑے موم کی طرح ہوتے ہیں, چاہے کسی کے بھی ہوں. تو آپ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ ان کو دیکھیں کہ آپ کے بچے کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ کھیلیں, ان کے ساتھ باتیں کریں, تو پھر بچے باہر نہیں جائیں گے. میں بتاؤں, میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ اپنے صرف بچوں کی وجہ سے سیکھا ہے. کھانا پکانا, ہیئر کٹنگ, کپڑے سینا, اور جتنے معاملات ہیں, یعنی بچوں کے ساتھ اسکولنگ کرنا, ان کی کاؤنسلنگ کرنا, بچوں کو عربی پڑھانا, بچوں کو انگلش, میتھ, اس سب کے بارے میں جو بھی مجھے لگتا تھا کہ بچوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے, جو چیز میں نہیں کر پاتی تھی وہ میرے ہسبینڈ کرتے تھے. بچوں کو ہم اپنے بچوں کو جمع کرتے تھے, اور میرے میاں جو جب ہماری مسجد یہاں پر نہیں بنی تھی تو گھر کے اندر جماعت کروا لیا کرتے. دیکھیں یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اچھا, پھر خاندان کے بچے تھے تو مجھے لگا کہ یہ خاندان کے بچے بھی تھے, obviously میرے بچوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے. تو پھر کیا کیا ہم نے, بہت پہلے بتا رہی ہوں, ایک گروپ بنا لیا. اور اس وقت ایک ویب سائٹ چلتی تھی, اپلیکیشن وائبر, آئی تھنک کسی کو یاد ہو. وہ وائبر پر نا وہ بالکل یہ واٹس ایپ کی طرح ہی تھا. تو اس میں ہم بچوں کا ہم نے گروپ بنا لیا, میں نے اور سسٹر زوبی نے, اور ہماری ایک بھابھی تھی وہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے, وہ ملنے ایک گروپ بنا لیا. اس کے ساتھ ہم بچوں کو ٹیچ کر رہے تھے. بہت پیارا اچھا ٹائم رہا میری ان کی. پھر کیا ہوتا ہے, ہم خالاؤں کی, مامیوں کی, اب بچوں کے ساتھ بڑی اچھی ریلیشن شپ ہو گئی. کیونکہ کیا ہوا, ہمارے بیچ میں دین آ گیا. آپ لوگ بھی یہ کریں, اپنے خاندان کے بچوں کو جمع کریں, دین سیکھیں, دین سکھائیں ان کو. یہ صدقہ جاریہ ہے. میں نے کہا نا کہ اولاد صدقہ جاریہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی پیاری نعمت ہمیں دی ہے, اس امانت کا خیال اسی طرح رکھنا ہے کہ ان کو ڈانٹنا نہیں ہے. ڈانٹنے پر مت قیاس کیا کریں کہ ہر مسئلے کا حل ڈانٹ ہے. اور ایک اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, جہاں ہمارا بیٹا بیٹی جو ذرا بگڑنا شروع ہوئے, ہم نے ان کی شادی کر دی. سب سے بڑا ظالم یہ میں کہتی ہوں طریقہ ہے, سب سے بڑا ظالم طریقہ ہے یہ. ابھی تو وہ ایک پرابلم میں چل رہے ہیں. میرے پاس کیسز آئے کہ ایک کیس سے آئے کہ بیٹی جو ہے وہ بڑی ہو گئی, نافرمان ہو گئی ہے, وہ شادی کرنا چاہتی ہے اپنی مرضی سے, اور وہ غیر مسلم سے. کیا ہوا, کیا کرتے ہیں, اس کو پاکستان لے جا کے اس کی شادی کر دی. کیا خیال ہے آپ, کیا جو اتنے پانی اتنے جوش سے آ رہا ہے, یعنی جو اولاد اس کے اندر اتنی جو ہے وہ بے روی پیدا ہو چکی ہے, اس کے بند آپ اس وجہ سے باندھ سکتے ہیں کہ شادی کر لیں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا؟ آپ اپنی مصیبت کسی دوسرے کے گل پہ ڈال رہے ہیں. اپنے مسئلے کو حل تو کریں, پھر بچی کی شادی کریں. کیا ہوا, ان کی شادی کی, کتنے کیسز ہیں, شادی کی اس بچی کی, واپس امریکہ آئی, اللہ معاف فرمائے, اس نے بھاگ کے دوسری شادی اسی شخص سے کر لی جس سے وہ کرنا چاہتی تھی. ایسا نہیں کرنا. یہ شارٹ کٹ مت نکالا کریں زندگی کے. یہ شارٹ کٹ نکالیں گے, اس کا نقصان آپ کی نسلوں کو ہوگا. کیا ہوا, ایک تو اس نے نکاح پہ نکاح کیا, اور اس کے بعد اس کے بچے پیدا ہو گئے, اور جو نکاح دوسرا کیا وہ غیر مسلم سے کیا. obviously وہ نکاح تو نہیں تھا, بھاگ کے شادی کی. اور جس بچی کی نکاح میں ولی نہیں ہوتا وہ زنا کنسیڈر ہوتا ہے. تو مطلب یہ کوئی حل نہیں ہے نا. بیٹے کی شادی کرنی ہے تو بیٹے کو پسند ہو چاہے نہ ہو, نہیں بس کیونکہ مجھے پسند ہے بیٹا تو کر لو. کیوں بھائی, اس کو زندگی گزارنی ہے نا, ہمیں تو زندگی نہیں گزارنی ہے. آپ نے اپنی پسند ناپسند اس بچے کے سامنے رکھ دی. جیسے میں آپ کو بتاؤں, میں نے اب ہمارے ماشاءاللہ بیٹے بڑے ہو رہے ہیں, اب شادی کے قابل ہو رہے ہیں, تو میرے اور میرے ہسبینڈ نے بیٹھ کے ان کو بتا دیا کہ یہ ہماری ریکوائرمنٹس ہے, اور یہ ہماری ہے, اور جو آپ کی بیٹا وہ بھی ہمیں بتا دو. دیکھو اسلام ہمارا اتنا پیارا مذہب ہے, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اگر کسی لڑکی کو یا کسی لڑکے کو ایک نظر میں کوئی بچہ یا بچی پسند آ جائے اور وہ گھر میں آ کے بتا دے. ہمارے ہاں تو لڑکا بتا دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لڑکی بتا دے تو اللہ معاف کرے دوسرے دن اس کا جنازہ ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شادی ہوئی تھی نا, جو ان کی بیوی تھی, انہوں نے, آپ یہ اس میں پڑھ لیجیے قرآن مجید میں جا کے, جب وہ مدین کی طرف گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, تو وہاں پہ 2 لڑکیاں کھڑی تھیں. میں شارٹ کٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. 2 عورتیں کھڑی تھیں, وہ پانی بھر رہی تھیں. انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر ہیں, انہوں نے ان کی ہیلپ کی. جا کر ان بیٹیوں نے, ایک بیٹی تھی, انہوں نے جا کر اپنے والد صاحب سے کہا, اور غالباً ابھی اس چیز کو قرآن میں تو مینشن نہیں کیا گیا, ان کی جو بیٹی تھی, ان کے جو والد صاحب تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے. میں نے کہیں روایتوں میں پڑھا ہے, مجھے I'm not sure, لیکن کہیں میں نے پڑھا ہے. تو بہرحال وہ اپنے والد کے ساتھ پاس گئے, انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک شخص کو ایسا دیکھا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ وہ ہماری زندگی میں آئے. انہوں نے اپنے باپ سے جا کے اظہار کیا جائز طریقے سے. ہمارے یہاں تو میں کہہ رہی ہوں نا, جس بچی کو کوئی پسند آئے تو دوسرے دن اس کا جنازہ ہوگا, اللہ معاف فرمائے. غیرت صرف عورتوں پہ نکلتی ہے, بچیوں پہ نکلتی ہے. اسلام حق دے رہا ہے نا. یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو شادی شدہ بچوں کو بھی تھوڑا سا گیپ دیجیے. شادی ابھی ان کی نہیں ہوئی ہے
تو ان کو سمجھائیے، بتائیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کیجیے، اپنے مسئلے ان کے ساتھ ڈسکس کیجیے. جتنا آپ ان کے ساتھ اپنے مسئلے ڈسکس کریں گے اتنا بچے آپ سے قریب ہوں گے. یاد رکھیں، کیونکہ دیکھیں نفس ایک اور میں بتا دوں، ابھی اسٹڈی ہوئی ہے ہمارے نفسیات کے مطابق بچوں میں اور جو اولاد کی تربیت جوانی کے مقابلے میں آسان کب ہوتی ہے؟ تربیت ہوتے ہیں. جیسے میں ایک مثال دوں آپ کو، ایک پودا آپ لگاتے ہیں نا، بھی وہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، تو اس پر آپ رسی باندھ کے اس کو جہاں آپ کا دل چاہتا ہے آپ موڑ دیتی ہیں نا. منی پلانٹ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا گھروں میں ہوتی ہے نا، آپ اس پہ رسی، مجھے یاد ہے ہماری امی باندھ کے رکھتی تھی اس کو، اور وہ جہاں جہاں رسی چلتی تھی وہاں منی پلانٹ اس کے پتے نکلتے چلے جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ بچپن سے آپ نے اس کو اس کے رائٹ پیتھ پہ موڑ دیا. لیکن درخت کے ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتے. جب بچہ جوان ہو جائے پھر نہیں کر سکتے. پھر احسن طریقے سے آپ نے اس کو قرآن کی طرف لانا ہے. وہ ٹائم جب آپ نے اس کی تربیت کرنی تھی وہ آپ نے اسکپ کر دیا. اب آپ کو اوور ٹائم کرنا پڑے گا، اور نہ صرف اپنے لیے، اپنی آنے والی بچے اور بچیوں کے لیے، دمادوں کے لیے بھی ہے. اگر دماد اچھا نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ بچی کے لیے زندگی عذاب ہوگی. اگر بہو اچھی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ عذاب ہوگی. اسی طرح ہمارے بچے اگر اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم ماں سمجھتے ہیں نا، بھائی میں نے تو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت بڑی اچھی دی ہے. ہاں، اگر ہم مائیں اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کریں گے تو سامنے والے کو نقصان ہوگا نا. یہ تو وائس ورسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ امانت اور نعمت کا خیال رکھو. تو ہمارے نفسیات میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ بچپن میں آپ تربیت کریں گے تو اس کا فائدہ اس کو زیادہ ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کا قول بھی ہے یہ، کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ. ایک نبی سے محبت کرنا، ان کے اہل بیت سے محبت کرنا، اور ایک قرآن سے محبت کرنا. ابھی ہمارا جیسے سسٹر ایمن نے بتایا کہ سنتوں بھرا گروپ جو سٹارٹ ہو رہا ہے، ایک دن سنت کے ساتھ اپنے بچوں کو روزانہ کی سنتیں سکھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا سکھائیے. اس کے انعامات کے بارے میں بتائیے. کیونکہ کیا ہے، تربیت جو ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ظاہری تربیت اور ایک باطنی تربیت. ظاہری تربیت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کے لباس، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اس کے اخراجات، اس کے میل جول، اس کے دوست اسباب، اس کے تعلقات، دینی اور دنیاوی اعتبار سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھنا. اور باطنی تربیت ہوتی ہے جو دل کے اندر سے ہوتی ہے. یاد رکھیں جو بنیاد ہے اس پہ تربیت کیا کرنی چاہیے، اس کا عقیدہ دیکھنا، اس کے اخلاق دیکھنا، اس کے معاملات دیکھنا، اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رغبت دیکھنا. یہ باطنی یعنی انسائٹ فرام دیئر ہارٹ، ان سے تربیت ہونی ہے. اور یہ دونوں تربیت ہمیں ہی کرنی ہے. تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں سکھاؤ: قرآن سے محبت کرنا، سنت سے محبت کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں میں تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ 2 چیزیں جس نے پالی اس نے فلاح پالی، کامیابی حاصل کر لی. ایک قرآن اور دوسری میری سنت. ایک عمل کو جو ہے وہ فوقیت کب حاصل ہوتی ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کب قبول کرتا ہے؟ جب اس کے اندر نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. انما الاعمال بالنیات، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور دوسرا ایلیمنٹ کیا ہونا چاہیے؟ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا چاہیے. اور آخر میں بس میں اس بات پر انشاءاللہ ختم کروں گی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ٹیوشن اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، رائٹ؟ بچوں کو پلیز خدا را بچوں کو کسی دوسرے کے گھر میں مت بھیجیں. نہیں بھیجیں. آپ پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، نہیں بھیجیں. وجہ یہ ہے آپ کو کیا معلوم ان کے گھر کا ماحول کیا ہے، کتنے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں. پھر اپنے بچوں کی جب آپ خود تربیت، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے ہر چیز خود سیکھی، وہ اس کا ایلیمنٹ ان کو کس طرح ملا، اس کا فائدہ نقصان ان کے ساتھ کیسا ہوا، لیکن ایٹ لیسٹ میری آنکھوں کے سامنے میرے بچے پل رہے ہیں. اپنے بچوں کو اپنے آنکھوں کے کیسا دل آپ کا ہو جاتا ہے کہ نازک نازک پیاری پیاری کلیوں کو اٹھا کر آپ کسی دوسرے کے گھر میں بھیج دیتے، پتہ نہیں ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے. پھر وہ جس سڑک سے، جس راستے سے جا رہی ہوتی ہیں، کتنی بچیاں تو اغوا ہوئی ہیں کیونکہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے بھائی ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہیں. ایون آج کل تو لڑکوں کے اوپر اعتبار نہیں ہے، مولاناؤں کے پاس بھیجو، دیکھو کیا حل ہوتا ہے. اللہ معاف فرمائے. بچیوں سے، ابھی تو بچیوں سے ہم ڈر رہے تھے کہ ان کی عزت محفوظ نہیں ہے، بچوں کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے. اپنے بچوں کو دیکھیں، جب آپ خود دین سیکھیں گے، دنیا کو سیکھیں گے، دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے. دیکھیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے کیا کیا، انہوں نے دین دنیا دونوں سیکھی ہے. آج ان کے بچے کہاں تک پہنچے، کیوں؟ کیونکہ ماں اور باپ دونوں کا جو پازیٹیو وے تھا وہ ان کے بچوں میں آیا ہے. اسی طریقے سے اپنے اندر، اپنے ہسبینڈ کے اندر بیٹھ کے بات کیجیے. یہ غور و فکر کرنے والی بات ہے. اپنے ہسبینڈ کو بٹھائیے، ان سے کہیں چھوڑ دیں اپنی ماں اور اپنی بہن. نہیں پوچھے گا روزہ محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ. شادی کے بعد آپ کی ذمہ داری آپ کی بیوی اور بچے ہیں. اگر یہ غلط ہوگا، یہ خراب ہو گئے تو روزہ محشر اس کے لیے آپ کو عذاب ملے گا.
پتھر کیا بتایا ہے؟ جہنم کا پتھر ایندھن کون ہے؟ پتھر اور آدمی. تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیے، ان سے شفقت سے بات کیجیے، ان کے ساتھ جو ہے اپنے معاملے ڈسکس کیجیے. میں نے اپنے بچوں کو جب یہاں پر حالانکہ بسز بھی آتی ہیں آپ کو پتا ہے، لیکن میں نے بسز نہیں لگوائے. میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں بس نہیں لگوانا، اور الحمدللہ نہ میرے فادر نے ہم سے جابیں کروائی ہیں اور نہ میرے ہسبینڈ نے. انہوں نے کہا تمہاری جاب یہی ہے کہ تم گھر میں بچے اچھے نسل پال دو گی، یہ تمہارا میرے اوپر احسان ہوگا. میں نے زندگی میں جاب نہیں کی، میں نے پڑھائی کی ہے لیکن میں نے جاب نہیں کی الحمدللہ. کچھ آن لائن کی، کچھ جا کے کی، لیکن الحمدللہ میرے نہ جاب کرنے سے مجھے بہت ہماری نسلوں کو بڑا فائدہ رہا. الحمدللہ ہماری جو میری فیملی ہے بیک گراؤنڈ ہے اس میں جاب کرنا بہت جو ہے وہ مایوب بھی سمجھا جاتا ہے. ہاں پروفیشنل وے میں کوئی ڈاکٹر ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ بھی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے. کو مت بھیجیے، اپنے گھر میں خود پڑھائیے. اچھا اور آج کل تو اور آسانی ہو گئی، آن لائن پڑھائیے، مت بھیجیں. اتنے کیسز ہو گئے. اور پھر دوسری بات، گھر میں رہتے ہوئے بھی ان کا خیال رکھنا ہے بچیوں کا. دیکھیں نہ باپ کی اعتبار ہے نہ بھائی کا اعتبار ہے. ابھی میرے پاس 4 دن پہلے ایک کیس اور ویڈیو آیا ہے کہ اور وہ کیس میرے پاس ایسا تھا کہ میری روح کانپ گئی تھی، یقین جانے میری روح کانپ گئی تھی. میں آپ سب سے کہوں گی اس کو غور سے سنیے گا کہ 3 بیٹیاں تھیں باپ کی اور گاؤں میں تھے وہ. تو بیوی جو تھی تھوڑی بیمار رہتی تھی، یعنی ماں بیمار رہتی تھی. تو اس باپ نے کیا کیا کہ بیٹیاں تھوڑی جوان تھی. استغفر اللہ، اللہ اکبر. میں یقین جانے سنتی جا رہی تھی اور میں روتی جا رہی تھی. ان کو وہ ایک ایک کر کے چھت پہ لے جاتا تھا، اور وہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، ان کو کیا پتا کہ ہمارا ابا ہم کو کس طرح استعمال کر رہا ہے. تو بچیوں کو بتائیں کہ ان کو اویئرنیس دیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بہت پرسنل کوئی اگر تعلقات قائم کرتا ہے تو چیخیں چلائیں شور مچائیں، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو. چیخیں چلائیں چاہے کوئی بھی ہو. پرسنل ڈسٹینس، بھائی بہنوں کے ساتھ بھی پرسنل ڈسٹینس رکھیں. ہم لوگ جب گرو ہو رہے تھے ہماری امی نے ہم کو بھائی اور بہنوں کی تمیز سکھائی کہ بھائی بہن بھی آپس میں اگر جو ہے وہ ملتے ہیں تو ان کے اندر کیا ادب و آداب ہونے چاہیے. ہم نے کبھی اپنے بھائیوں سے گلے نہیں ملے، ہمیشہ وہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. دیکھیں بھائیوں اور بہنوں کا بھی آپس میں، اور یہی چیز میں نے اپنی بیٹی اور اپنے بیٹوں کو سکھائی ہے. یقین جانے سے فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. میں اپنی تجربات آپ کو شروع سے بتا رہی ہوں کہ میں ایک عام عورت ہوں. اگر میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں تو وائی ناٹ یو؟ آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اویئرنیس حاصل کریں. کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں، ابھی ہمارا گروپ سٹارٹ ہو رہا ہے آج کی لڑکی کل کی ماں. اس میں انشاءاللہ ساری آپ لوگ کو یہ جو پوائنٹس میں نے ابھی آپ کو بلوٹس پوائنٹ دیے یہ سارے میں ڈسکس کروں گی. تو نہ باپ کا اعتبار رکھیں، اپنے ساتھ بچیوں کو رکھیں، اپنے ساتھ لے کے جائیں، اپنے ساتھ سلائیں. جب وہ دیکھیں 2 ٹائم بڑے اچھے ہوتے ہیں بچوں سے نا ان کو سکھانے کے. جب وہ کھانا کھا رہے ہوں ہلکی ہلکی ان سے ٹاک کریں، اور جب وہ سو رہے ہوں. بچیوں کو اکیلے کمرے میں یا بھائی بہنوں کو ایک ساتھ مت سلائیں، نہ باپ کے ساتھ سلائیں. نہیں اعتبار کسی کا، نہیں اعتبار کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ہر رشتہ ہر شخص ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں جب شیطان سر پہ سوار ہوتا ہے نہ عمر دیکھی جاتی ہے رشتہ دیکھا جاتا ہے. بس جب شیطان سوار ہو گیا تو آپ کو پتا ہے پھر کیا معاملات ہوتے ہیں، لوگ قتل کر دیتے ہیں. تو پلیز اس چیز پر ضرور دھیان دیجیے گا. اس بات کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کروں گی کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت کی جائے تو وہ آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنتی ہے. لیکن اگر اولاد بگڑ جائے تو یہ بھی بات حقیقت ہے کہ پھر وہ آزمائش بنتی ہے. جو ابھی پہلی سسٹر عائشہ نے کلاس شروع ہوتے وقت تلاوت کی تھی، اس میں ترجمہ یہی تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے پھلوں کے ذریعے، رزق کے ذریعے، خوف کے ذریعے، اولاد کے ذریعے. مال کیا ہے؟ اولاد. ابھی میں نے پہلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا نا اولاد کیا ہے؟ آپ کا مال. تو یہاں پر کیا ہے کہ اگر آپ نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو وہ آزمائش بنے گی آپ کے لیے. البتہ اس مقام پر اس بات پر توجہ کرنا بھی لازم ہے کہ جو بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو ان پر خود بھی یہ چیز عائد ہوتی ہے کہ ان کو دین خود بھی سیکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد بچہ پھر بھی بگڑ گیا، بچی پھر بھی بگڑ گئی، کم از کم روز محشر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عمل ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. تو بچوں کے لیے بھی یہی ہے کہ ان بچوں کو سکھائے کہ بیٹا آپ نے بھی دین سیکھنا ہے، کیونکہ آپ نے بھی آگے ماں باپ بننا ہے. اس نسل کو، اس لیگیسی کو آگے لے کے چلنا ہے. ہمیں اچھا امتی بننا ہے، ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے. مسلمان اگین ہم بائی برتھ ہوتے ہیں، مومن بننے میں محنت لگتی ہے. تو اپنے بچوں کو اس چیز پر دھیان دیجئے، ان کو اویئرنیس دیجئے کہ صدقہ جاریہ آپ لوگ کو ہمارے لیے بننا ہے اور آپ کی اولادوں کو آپ کے لیے بننا ہے. تو قرآن اور حدیث سے جڑ جائیے اور اس پر عمل کیجئے.
خود بھی کیجیے اور دوسروں کو بھی کروائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. جی جزاک اللہ وحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. جی اب اگر کسی کا سوال ہے تو وہ سوال کر سکتی ہیں, کسی کو کچھ کہنا ہے تو وہ بھی کہہ سکتی ہیں. ہمارے پاس ابھی 15 منٹس ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاک اللہ خیر. آپ کی بہت شکریہ آپ کا. آپ بھی آپا جی یہ جو ہمارا ٹیسٹ ہوا تھا وہ رزلٹ کب اناؤنس ہوگا؟ کون سا ٹیسٹ؟ لائف کلاس کا؟ جی لائیو کلاس کا ہم نہیں دیا تھا, بس 4-5 نے. ابھی اس کے بارے میں آپ کو پھر گروپ میں بتا دوں گی. ابھی تو اس کو ابھی سوچ ہی رہے ہیں. نیکسٹ ٹائم دوبارہ اس کا کورس وہ ٹیسٹ لیں گے. جنہوں نے دے دیا وہ آلریڈی ان کا نہیں لیں گے, جو دینا چاہتی ہیں ان کا دوبارہ لے لیں گے, پھر اس کے بعد ریزلٹ اناؤنس کریں گے. ٹھیک ہے. آج دیکھیں ماشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے نیٹ کی. انشاءاللہ اتنے اللہ تعالیٰ سارے آسانیاں لوگ فرمائے. شامل ہوئے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. اچھا آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ تھا, اس سے ریلیٹڈ میں چاہوں گی کہ پلیز سوال کریں یا اپنا کوئی ایکسپیرینس آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں. بالکل جی کیجیے. میں بتاتی ہوں کہ اولاد کا یہ بھی حق ہے کہ اپنی بچیوں کو جو ہے دعا سکھائی جائے, جو میاں بیوی کے تعلقات کی پہلی ہوتی ہے نا تعلق کی, وہ اکثر ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو وہ دعائیں نہیں آتی ہیں. تو جب اپنی بیٹی کو رخصت کرنے لگے تو ان کو یہ دعائیں وغیرہ بھی سکھانی چاہیے. یہ بھی پہلا حق ہے اولاد کا, کیونکہ ہم جی اس کو شیطان سے بچائیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نوازے. بالکل بالکل. یہ ہمارا بھی گروپ آ رہا ہے نا انشاءاللہ, آج کی لڑکی جی کل کی ماں, اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی ساری چیزوں کو کور کروں گی انشاءاللہ. بہت اچھا آپ نے انشاءاللہ. بتایا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کوئی سوال اگر کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. آپا جی وہ میں نے پوچھنا تھا, اگر دیکھیے ایک عورت ہے وہ مطلب کہ نماز کی پابند ہے, دین کی پابند ہے, لیکن اگر تھوڑی بہت شوہر کے اندر کمی ہو, وہ نماز کا نہ پابند ہو, تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ عموماً ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. دیکھیں آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو. آپ نے جی 1-2 دفعہ اپنے ہسبینڈ سے ضرور کہنا ہے, لیکن اپنے عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے. اگر وہ مانتے ہیں تو صحیح ہے, نہیں مانتے تو پھر ان کے لیے دعا کیجیے. بس یہی ہے, دعا اتنا ہی تو ہمیں کہا گیا. الحمدللہ یہ بھی دعا ہے نا, اللہم یسر لی جلیسا صالحا. بالکل بالکل. دعائیں تو جی دیکھیں جتنی آپ پڑھیں, چاہے آپ ہاں جی عربک میں پڑھیں چاہے آپ اردو میں جی پڑھیں, ہاں یہ جی دعاؤں کا سلسلہ ہے. کسی کو ہدایت کے لیے آپ نے اگر کرنا ہے تو اس کے لیے دعا بہترین طریقہ. ایک دفعہ آپ کہہ دیجئے, اور اگر جی وہ نہیں مانتے یا غصہ کرتے ہیں تو بس ان کے لیے پھر دعا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ احسن الجزاء. خیرون جی. السلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم ثانیہ السلام. اپی. میرا یہ سوال ہے کہ جو آن لائن گیمس آتے ہیں جس میں پیسے کمائے جاتے ہیں, وہ کرنا حرام ہے یا پھر حلال ہے؟ اگر دیکھیں اس پہ پیسہ کمایا جا رہا ہے اور اس پر بیٹھ کر صرف ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے تو وہ بالکل حرام ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اتنی عادی ہو جاتے ہیں کہ نماز روزہ ہر چیز سے دور ہو جاتے ہیں. تو کوئی بھی چیز اللہ اور اللہ کے رسول اور بندے کے بیچ میں آتی ہے اور اس کی فرائض میں کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر وہ چیز جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہمیں اس کو کرنا چاہیے. جزاک اللہ. وہی ہے. تو آپا جی یہ سود بھی تو ہے نا, یہ جوا ہے نا, یہ جو گیموں پہ پیسہ کمانا. ہاں وہی تو میں نے کہا کہ پیسوں پہ جی اگر پیسہ آپ نے کمایا تو وہ تو سود آ گیا نا, پھر تو وہ حرام بالکل مطلقاً ہو جائے گا. لیکن اگر فرض کریں جی پیسے پہ پیسہ نہیں ہے لیکن آپ کا ٹائم برباد ہو رہا ہے, نمازیں جا رہی ہیں, جی آپ کی ہاں فرائض میں کوتاہی آ رہی ہے, تو پھر وہ ناجائز ہو جائے آپ کے لیے. ہاں جی. اس کے لیے بہتر ہے کہ قرآن کی کلاس لی جائے یا قرآن مجید کی تفسیر وغیرہ کو ٹائم دیا جائے, اسی بالکل طرح بالکل حدیث کا مطالعہ کیا جائے. ہاں جی. بالکل بالکل. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق دے. جی اور کسی کا آمین. سوال ہے؟ آج مجھے لگتا ہے ساری سسٹر جو ہے وہ بڑے غور سے سن رہی تھی, یا جو ہے وہ زیادہ توجہ سے نہیں سنا. کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے؟ بڑا اہم ٹاپک تھا, کیونکہ میرے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے بڑا اہم ٹاپک تھا, اس لیے میں اس کو لے کر آئی ہوں. بچوں کو اویئرنیس دینا اس معاشرے میں اس ٹائم بہت ضرورت ہے, کیونکہ فتنے عام ہو چکے ہیں, بہت عام ہو گئے. چھوٹے چھوٹے فتنے, یعنی قیامت تک 30 فتنے جو ہے وہ جنم لیں گے, اور جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ تو دجال ہے. لیکن یہ چھوٹے موٹے جو فتنے ہیں نا, ان سے بھی بچنا ہمارے اوپر فرض ہے. جی ابھی میرا کوشچن یہ ہے, اور ایک ہے ہمارے پاکستان میں بھی یہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے, کہ جیسے بچیوں ہوتی ہیں بڑی,
بالغ ہوتی ہیں تو ان کی جو ہوتا ہے کہ ان کے غیر ضروری بال اتارنے کا عمل شروع ہوتا ہے، تو ان کی مائیں اب یہاں پاکستان میں بہت سی میرے آس پاس بھی میں نے دیکھی ہیں، ان کو یا تو لیزر ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جا رہی ہیں تو یا ان کی پولر والی سے ویکس کروا رہی ہیں. اوہو، یہ دیکھیں بات کسی بھی، بہت عام ہے ادھر. اللہ معاف فرمائے، وہی بات ہے کہ علم کی کمی ہے. کسی غیر عورت کے سامنے اپنی سطر کھولنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو بہت بہت شدید گناہ ہے. بچیوں کو اویئرنیس دینی چاہیے، بچی اپنی ٹریٹمنٹ خود بھی کر سکتی ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ اچھا ہاں انشاءاللہ میں یہ سارے مرحلے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی گروپ میں، جب یہ گروپ اسٹارٹ ہوگا، کہ کیا کیا ہمیں بچیوں کو کس عمر سے سکھانی چاہیے، نہ صرف بچیوں کو، بچوں کو بھی کیا کیا چیزیں سکھانی چاہیے. انشاءاللہ یہ بھی سب ڈسکس ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی، اور آپ بھی اسی طرح سے کہ آپ جیسے چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں جیسے 7 8 ایئر کی، تو آپ ابھی سے ان کو ریڈی کرنا چاہیے ان چیزوں کے لیے کہ یعنی ان کو پیریڈز آئیں گے یہ ساری چیزیں، یا جی تھوڑی جی بڑی بالکل. بچیوں سے یہ نہ شروع نہ نہ، کرنا یہ تو چاہیے. پھر بہت لیٹ ہو جائے گا. جیسے میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا کہ 6 مہینے کے بچوں کو کہا گیا ہے کہ وہ آپ نے دیر کر دی ہے. تو اگر آپ 7 8 9 سال کی، اس کا مطلب آپ نے دیر کر دی. میں نے اپنی بیٹی کو 5 سال کی عمر میں پیریڈز کے بارے میں، غیر ضروری بال کے بارے میں، اور کوئی آپ کو ان نیسیسری ٹچ کرے اس کے بارے میں اس کو بہترین اویئرنیس دے دی تھی، بہترین اویئرنیس دے دی تھی. تو ابھی بھی الحمدللہ. تو یہ کیا کرنا ہے، 4 اور 5 سال کی عمر میں آپ نے اس کو یہ بتانا شروع کر دینا ہے. بہت اسے دوستی کریں، بچی سے نا دوستی کریں گی جتنا، اتنا وہ آپ کی بات کو سمجھے گی. دیکھیں نا ایک دوست اچھے کیسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے اپنی باتوں کو شیئر کرتے ہیں، رائٹ. اگر آپ اپنے بچوں کو ان سے دوستی اچھی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، آپ کی بات ڈیلیور نہیں ہوگی. وہ ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال دیں گے. پھر چھوٹے چھوٹے ان کے لیے تحفے رکھیں، ان کے چھوٹے چھوٹے گولز رکھیں کہ آپ یہ کرو گی تو آپ کو یہ ملے گا، آپ میری بات یہ سنو گی کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ آپ کو ایسے انعام دے گا. تو یہ ساری چیزیں ابھی جو ہے نا آپ نے اس کے ساتھ بچپن سے رکھنی ہے. اور نہ صرف بچیاں، بچوں کی بھی، کیونکہ مائیں مجھے سنتی ہیں بچوں کے بارے میں پوچھتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو بھی اس چیز کی اویئرنیس دیں. لڑکے ہیں ان کے ساتھ دوستی کیجیے، ان کو بتائیے، کیونکہ لڑکوں کو تو ویسے بھی باہر جلدی سمجھ جاتے ہیں. وہ سمجھے ضرور لیکن گھر کے اندر تربیت ان کو ملنی چاہیے. باہر تعلیم مل رہی ہے تو گھر میں تربیت ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. جی آپ بھی. اور جیسے کہ اب ہماری ادھر یہی ہے کہ بچیوں کو نا، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ بچیوں کو ٹیوشن بھیجنا اور یہ سارے معاملات، لیکن اب کچھ ماؤں کے پاس یا تو مطلب ایسے کہتے ہیں کہ گھر میں ٹائم اتنا نہیں ہوتا بچوں کی تربیت میں بھی کہ مطلب ان کو گھر میں اسکول کا وہ سبق پڑھا سکے، تو اس کے لیے انہیں ٹیوشن بھیج دیتی ہے. اس کے پاس یا انہیں سمجھ نہیں ہوتی اتنی کہ وہ ان کو میتھس یا یہ سارا کچھ کروا لیں. تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا پھر بھی گھر میں ہی ان اچھا کو پڑھانا چاہیے؟ اس میں 2 حل بتا دیتی ہوں. یا تو آن لائن لگوا دیجیے. تو آن لائن کیا ہوا کہ آن لائن کسی فیمیل کو ڈھونڈ لیجیے آپ اور اپنے ساتھ اپنے گھر میں بٹھائیے. اچھا اگر آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں یہ بھی ممکن نہیں ہے تو جہاں آپ بھیج رہی ہیں آپ خود جائیے ان کے ساتھ، اور میک شور کہ وہاں پہ ٹیچر فیمیل ہو. مل جاتے ہیں، یہ ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے. میں امریکہ میں رہ کے یہ ساری چیزیں کروا لیتی ہوں. کہنے کا مطلب بریگنگ کرنا نہیں ہوتا، بتانا یہ ہوتا ہے کہ ہم تو پاکستان میں نہیں رہتے، لیکن آپ لوگ تو پاکستان میں رہتے ہیں. اس چیز کی تو آپ لوگ کو زیادہ آرام ہے. تو آپ فیمیل کوئی آپ ٹیوشن ڈھونڈ لیجئے اور آپ پھر اس کے ساتھ جائیے. ایک نازک چیز ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں ایک گلاس ہوتا ہے، آپ کیا بیچ سڑک پہ اس کو رکھ سکتی ہیں؟ نہیں رکھیں گے نا. جو جتنا خوبصورت گلاس آپ سمجھتی ہیں بہت پیارا سا ہو، اس کو آپ بیچ سڑک میں رکھ دیجئے. آپ کہیں گی نہیں وہ ٹوٹ جائے گا سسٹر تانیہ، نہیں یہ بڑا پیارا قیمتی گلاس ہے. بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، بیٹے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. ان کی تربیت کرنے کے لیے ذہن میں یہ سوچئے کہ آپ کے پاس ایک قیمتی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، اس کا خیال آپ نے ایسے رکھنا ہے. ساتھ جائیے، ساتھ آئیے. میں اپنے بچوں کو جب قرآن پڑھانے لے کے جاتی تھی، شروع کی میں بات بتا رہی ہوں، اب تو الحمدللہ کیونکہ میں نے یہ سیکھ لیا تھا بعد میں، تو میں خود 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہوتی تھی، میں خود جاتی تھی اور میں خود جا کر جو ہے وہ پورا حجاب وغیرہ کر کے ان کے گھر کے اندر ایک کونے میں بیٹھتی تھی جب تک بچے سپارہ پڑھتے تھے. میں بہت پہلے کی آپ کو اپنے بڑے بیٹوں کی باتیں بتا رہی ہوں. تو جو اتنی پرانی، تو اب آپ لوگ کے لیے تو مشکل ہی نہیں ہے. آن لائن ہر چیز ہوگی، اس وقت تو آن لائن کچھ نہیں تھا. اب تو آن لائن ہو گیا، یا تو آن لائن کر لیجیے، نہیں تو پھر ساتھ چلی جائیے. دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر آپ نے سوچ لیا آپ کر سکتی ہیں تو آپ کو اس کا راستہ مل جائے گا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کوشش کو اور اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جی کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟
جی 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 میں کہہ رہی ہوں آپ کی گروپ کی لنک ہے کیا جی جی بالکل تربیت سے ریلیٹڈ؟ جی 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 میں سسٹر میسج میں بول رہی ہوں لیکن آپ نے اسے شاید دیکھی نہیں. اچھا سسٹر حفصہ جی لنک شیئر کر رہی تھی آپ کے ساتھ، ان سے رابطہ کر لیجیے جی گا. میں جی جی لیٹ جوائن ہوئی ہوں، یہ مجھے کہیں اور سے لنک ملا ہے. اگر اولاد کی تربیت سے ریلیٹڈ اگر آپ مطلب جی اگر جی کوئی سیریز چلاتی ہیں تو مجھے مطلب لنک جو ہے وہ سینڈ کرتی. اچھا تو آپ مجھے ایسا کریں کہ میرا نمبر نوٹ کر لیجیے آپ، تو آپ اس پہ مجھے پرسنل جی رابطہ کیجیے، میں آپ کو اس میں جوائن کروا دوں گی. ٹھیک ہے؟ جی بتائیں. 973 973 336 336 5590. 90 جی 9733 جی 65590. جی 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 بالکل. جی تانیہ کر کے نام نام کیا ہوگا، ہے؟ تانیہ مجیب. جی جزاکم اللہ خیرا کثیرا. وعلیہ کا خیرون. تو آپ مجھے پرسنل رابطہ کریں تو پھر میں اس گروپ میں آپ کو انشاءاللہ ان قریب شروع ہونے والا ہے. ایک ہے قبر اور آخرت کی تیاری، وہ آج انشاءاللہ کل شروع ہو جائے گا، اور بچوں جی کی تربیت کا انشاءاللہ نیکسٹ منتھ تک شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، صدقہ جاریہ ہے. انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈالے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، سیدھی راہ پر چلنے والا بنائے، اس دنیا میں اور روز محشر ہمیں رسوائی سے بچائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو کچھ یہاں پہ پڑھا ہے، سیکھا ہے، سکھایا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، غلطی ہو گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم فرما. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.